تلاوت فرمائے قائد صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارشاد ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تم فلاح نصیب ہو جائے. اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا. ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. کوشچن آؤ. منسٹر فائنانس نے مجھے اپلیکیشن بھیجی ہے، ان کے آج ریفر کرتے ہیں نیکسٹ اس کے لیے اگلی قریبی کسی ڈیٹ پہ لے آئیں گے. کوشچن نمبر 4936 جناب بہادر خان صاحب. 4936. شکریہ اسپیکر سے. 4936 میں سپلیمنٹری کوشچن کروں گا. یہ تفصیل لاندې ورکړی ما د زلزلو مطابق ورکړی دی چې په 2015 کې په ګیرپاین کې او په کم از کم ملکان ډویژن کې شدید زلزله شوې وه. په هغې کې ریلیف راغلی و د سرکار د طرفه، او هغه ریلیف په صحیح طریقه نه دی استعمال شوی، نه دی ورکړی شوی. د هغې تفصیل او تعداد ما غوښتی دی، خو دا سلامت دومره لوی ګېډۍ ما ته اوس راکړه. دا چې زه ګورم په دې کې ما خپل نوم راواړو چې په ما پسې م لیکلي دي، ما ته م نه دي میلاو. په دې کې تعداد ورکړی دی چې مړه شوي کسان 25 دي، 54 افراد زخمیان دي شدید، مکمل تباہ شده مکانات 569، جزوی طور پر تباہ شده مکانات 4035. دې مکمل تباہ شوي ته دیو لیکلي چې 2 لک روپۍ موږ ورکړي دي او جزوی له 1 لک روپۍ. نه دا 1 لک روپۍ پوره میلاو دي، نه دا 2 لک روپۍ په پی کې 16 کې هیڅ راته 2 لک روپۍ نه دي ورکړي. 1 لک یې ورکړي دي، په 1 لک کې هم چې 1.5 څلوېښت چې په هغه وخت کې رشوت اخیستی دی او بیا یې وله چیک ورکړی دی. چونکې زه درخواست کوم، ریکویسټ کوم چې د دې د صفایۍ دپاره، د دې د غلو د معلومېدو دپاره زه باقاعده ثبوت لرم، دا کمیټۍ ته حواله کوي چې د دې پوره صفایي وشي. د دې به پوره تاسو ته ریزلټ منسٹر فار لا ریسپانس پلیز. سر یہ جواب بالکل بہت زیادہ ڈیٹیل سے، سر اگر آپ یہ دیکھ لیں اس میں پورے ڈیٹیل دیے گئے ہیں اور اس میں سر نام بھی ہے، والد کا نام بھی ہے،
शनाख्ती कार्ड नंबर भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है, तहसील भी है, यूसी भी है, एड्रेस भी है, फिर ये भी बताया गया है कि इंजर्ड है, जेंडर भी है, अमाउंट भी लिखा हुआ है, चेक नंबर लिखा हुआ है सर, चेक नंबर तक लिखा हुआ है, और फिर तारीख भी हर एक केस के साथ दी गई है। तो सर इसमें तो मेरे ख्याल में सारे डिटेल्स मौजूद है, डेड की, इंजर्ड की, जो हाउसेस फुली डैमेज हैं, जो पार्शली डैमेज हैं। तो इसमें कोई अगर एक केस पॉइंट आउट करे, इसमें तो ऐसा कोई मसला नहीं है सर मेरे ख्याल में। कोई चीज खोदली थी 500 कूरुना खाई के तेरे के 2 लाख रुपये वर्कड़ी दी नो पति के 16 की इच्छा था 2 लाख रुपये ने दी वर्कड़ी लकड़ा मुकम्मल तबाशुद्ध मकानात 569 2 लाख रुपये पर एक इच्छा था 2 लाख रुपये ने दी मेला जो पखपला पर हल्का के ये जो पखपला कर दे दे बल्कि 2 लाख आने के पति के 16 तो 1 लाख रुपये दाम दे 100 कसानों तनी दी मेला तकरीबन मंजूर शुदा कसानों तब बारी तमला जरा तराम से दा दुमरा गेड़े रे जब ता पदी की कम यो नुम दे यादो मा खुदा मेहरबानी वकर रिक्वेस्ट को मा जरा यो कौमी खबर दा यो इज्तिमाई खबर दा देख दीर ज्यादा खुद छे रे पर करोड़ों रुपए जगह बहादुर खान साहब ये भी हो सकता है कि पी के 16 में कोई डैमेज ही ना हुआ हो। जी डैमेज ही शायद कोई ना है पी के 16 के। जी लामने से साहब दा नाम वाला दा कौन बता सर पेश क्यों सर मैं यो मिनट सर ये पी के 16 में जो आप वो बता रहे हैं कि फुली डैमेज को 2 लाख रुपए किसी को नहीं मिले हैं, तो सर ये तो पूरा लिस्ट है। मसलन मैं एक पढ़ देता हूँ। पहले नंबर पर है ये फजल रहमान, ये इसका फादर नेम है रड़वर खान, NIC नंबर 15301/195762229 दीर लोअर से समरबाग से इसका ताल्लुक है। इसके बाद फुली डैमेज है 2 लाख रुपए और चेक नंबर 760848 चेक नंबर है इसका, इसको मिले हुए हैं। तो मैं अगर इसमें मुझे एक बता दें, पूरा ना बताएं, मुझे एक बताएं जिसको नहीं मिला हुआ है। मैं वो कहते हैं एक को भी नहीं मिले सर। ये तो वैसे हवाई बात है ना सर कि नहीं मिला है, तो ये सारा डिटेल मौजूद है, चेक नंबर मौजूद है। बाबर साहब जनाब स्पीकर मेरे ख्याल में ये कंसर्न हल की केम किए हैं। वजीर कानून साहब कहते हैं कि हवाई बात है। वो चैलेंज करता है कि लिस्ट में जो दिया गया है लिस्ट में तो मौजूद है लेकिन ग्राउंड पे पैसे नहीं मिले। तो मेरे ख्याल में अगर कमेटी को रेफर हो जाए तो मेंबर साहब जो है वो कमेटी में पेश हो जाएंगे और वो साबित कर देंगे। वो फ्लोर ऑफ द हाउस ही चैलेंज करते हैं कि पेपर में है लेकिन ग्राउंड पे नहीं मिले हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई इतना बड़ा मसला है। जी आप सर इतने हमारे मोहतरम बाबर साहब ने इतने मीठे अंदाज में बात की है और इतने प्यार के साथ उन्होंने कहा है, तो ये सवाल सर हम रेफर कर देते हैं कमेटी में। ओके, is it the desire of the house that the question number 4936 moved by the honorable member may be referred to the concerned standing committee? Those who are in favor of it may say yes, those against may say no. I have it. The question number 4936 referred to the concerned standing committee. Question number 4276 मोहतरमा निगत औरंगजेब साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, मैंने यहाँ पे रेस्क्यू के बारे में पूछा था कि इनकी गाड़ियाँ और PDAM के जो गाड़ियाँ मौजूद है, तो इन्होंने जवाब दिया। 2018 से लेकर आज तक मैंने पूछा कि किन किन कहाँ से इन्होंने फ्यूल हासिल किया और मुआहदे की कापियाँ और ये सारा कुछ मुझे फराहम किया जाए। इन्होंने मुझे फराहम की है, लेकिन इन्होंने जो मुझे कॉपियाँ दी हैं उसमें सिर्फ मतलब 1 साल से लेकर दूसरे साल तक, बल्कि उससे पहले क्या भी अगर आप देख लें वो मुझे नहीं मिला। हालांकि मैंने इनको कहा था कि मुझे 3 साल की जो पहले की वो है, मेरा क्वेश्चन ये था। इन्होंने सिर्फ मुझे 1 साल का प्रोवाइड किया है। 3 साल नहीं लिखा हुआ ना,
سر تو وہ اگر اس میں نہیں آیا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے تو 3 سال کا مانگا ہے، کیونکہ 3 سال سے اگر ایک ہی پیٹرول پمپ سے اگر آپ جو ہے تو پیٹرول آپ کا کوشچن ہے آیا یہ درست ہے کہ محکمہ ریسکیو 1122 اور TDMA کے پاس گاڑیاں موجود ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں موجود ہے۔ پھر آپ آگے پوچھتی ہیں کہ کیا ان گاڑیوں کو پیٹرول فراہم کیا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں فراہم کیا جاتا ہے۔ تو اب پھر اللہ پر دے کے جوابات اس بات کے ہو تو 1122 کا ہیڈ کوارٹر ریجنل دفتر استعمال تمام گاڑیوں کی تفصیل فراہم کی جائے۔ لیکن سر اس میں جو ہے اس میں جو معاہدے ہوئے ہیں وہ صرف ایک پیٹرول پمپ کے ساتھ، اگر پورے پشاور میں کہیں معاہدہ ہوا ہے تو ایک ہی پیٹرول پمپ کے ساتھ ہوا ہے، تو کیا اس میں کوئی آپ کو نظر نہیں آتا کہ کیا جو پیمنٹ ہوئی ہے، جو میں نے ان کو کہا ہے کہ مجھے فل پیمنٹ 1 سال کی بتائیں کہ ایک پیٹرول پمپ کو کتنی، کیونکہ ایک ہی پیٹرول پمپ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے تو مجھے پیٹرول پمپ کی پوری 1 سال کی وہ بتائیں۔ انہوں نے مجھے گاڑیوں کے نمبر دے دیے، فلاں پیٹرول پمپ سے اتنے ہزار کا لیا، فلاں پیٹرول پمپ سے اتنے ہزار کا لیا۔ مجھے تو یہاں پہ ٹوٹل فگر چاہیے تھی کہ مجھے یہ چاہیے تھا کہ کتنا انہوں نے سال میں جو ہے تو وہ پیٹرول خرچ کیا ہے۔ جی منسٹر صاحب۔ سر یہ انہوں نے 1 ہی سال کا مانگا ہوا ہے۔ 1 جنوری سوال میں انہوں نے پوچھا ہے کہ 1 جنوری 2018 سے لے کر اب تک ادا کی گئی رقم کی تفصیل پیٹرول پمپ وائز فراہم کریں۔ تو یہ سر اگر انیکسچرز میں دیکھ لیں تو سارے جتنے بھی ہیں بی اے خان، یہ ہے سر ایبٹ آباد، اور لکھا ہوا ہے سر جنوری، مثلا میں ایبٹ آباد کا میں بتا دیتا ہوں ایک فار ایگزامپل، اس میں سر ہے منتھ جنوری 2018 POL بل 69,000 جاوید فلنگ اسٹیشن، پھر فیبروری 2018، پھر مارچ، پھر آتے آتے نومبر 2019 تک۔ تو انہوں نے 1 ہی سال، مطلب وہ جنوری 2018 سے انہوں نے سوال میں مانگا تھا، اور اسی سے لے کے جو اپڈیٹڈ پوزیشن ہے تو ڈپارٹمنٹ نے اس کی ساری تفصیل دے دی ہے۔ پھر اگر دیکھیں مثلا ڈی اے خان والے دیکھ لیں تو جنوری 2018 میں 107,595 یہ اماؤنٹ دی گئی ہے، اور یہ باہو فلنگ اسٹیشن ہے۔ نیچے اگر اکتوبر میں دیکھ لیں تو غزنی خیل فلنگ اسٹیشن ہے، اور جنوری 2018 سے لے کے نومبر 2019 تک ایک مہینے کی اور پیٹرول پمپ کا نام لکھ کے بتایا گیا ہے، اور پھر آخر میں ٹوٹل بھی کیا گیا ہے۔ اس طرح ہر ایک ضلع کا ہے سر، اگر آپ چاہتے ہیں میں تمام اضلاع کا میں بتا سکتا ہوں۔ ویسے جواب تو کمپلیٹ ہے آپ کا، مطمئن ہو گیا؟ تھینک یو ویری مچ۔ کوشچن نمبر 4247 محترمہ نگہت اورنگزئی صاحبہ، اگین محترمہ نگہت اورنگزئی صاحبہ 4247۔ سر اس سے تو میرا خیال ہے کہ اب اس میں میں نے گھروں کی تفصیل پوچھی ہوئی ہے جناب اسپیکر صاحب۔ یہاں پہ میں نے یہ پوچھا ہوا ہے کہ پشاور میں سرکاری ملازمین کو بغیر نمبر کے سرکاری گھر الاٹ ہوئے تھے، ان کو پشاور ہائی کورٹ نے منسوخ کیا، تو اب محکمہ کہتا ہے جی ہاں۔ اچھا میں نے پھر پوچھا کہ ہائی کورٹ کے اس کے حکم پہ عمل درآمد ہوا، تو انہوں نے کہا جی ہاں اس پہ عمل ہوا، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ عمل نہیں ہوا۔ یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں، ہمارے سیکریٹریٹ کے یہاں پہ لوگ موجود ہیں جن کو باوجود جو ہے تو مطلب ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود جو ہے تو وہ سرکاری گھر الاٹ نہیں ہوا، بلکہ ان کے پیچھے لوگ آتے رہے اور ان کو گھر سے نکالتے رہے، اور ان کو کہا کہ ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا، لیکن اس کے باوجود ان کو جو ہے تو وہ گھر جو ہے تو وہ الاٹمنٹ جو ہے تو ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اور وہ جو ہے تو روزانہ آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ گھر خالی کریں۔ تو میں پھر باقیوں پہ کیسے یقین کر لوں؟ جی رام منسٹر صاحب۔ سر آج نگہت بھی بڑی اچھی موڈ میں بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ویسے یہ کوشچن وہ اسمبلی کو ریفر کروائیں گی؟ سر مجھے ایکسپلین کرنے میں اگر ضرورت ہوئی تو میں تو کبھی انکار میں نہیں کرتا ہوں جی سر دیکھیں سر، انہوں نے جناب اسپیکر انہوں نے پوچھا ہے کہ پشاور میں جن سرکاری ملازمین کے بغیر نمبر ہیں الاٹمنٹ، تو ہائی کورٹ نے ان کو منسوخ کیا، جواب آ گیا کہ ہاں۔ پھر یہ بھی ہے کہ کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اس میں ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ نہیں ہو رہا ہے جی،
تیسرا یہ کہ انہوں نے پھر اپڈیٹڈ پوزیشن مانگی ہے کہ گھر کن کن لوگوں سے ویکیٹ کرائے گئے ہیں یا کینسل کرائے گئے ہیں اور کن نئے لوگوں کو وہ الاٹ کیے گئے ہیں. تو سر یہ پھر انیکسچرز میں اگر آپ جائیں اور سیریل نمبر 1 سے لے کے سیریل نمبر 244 تک یہ سارے گھر ہیں سر. اس میں ہاؤس نمبر باقاعدہ دیا گیا ہے, پھر جس بندے کے لیے وہ الاٹی تھا اس کا نام ہے, پھر اس کی ڈیٹ آف الاٹمنٹ دیا گیا ہے. مثلا میں سیریل نمبر 1 پڑھ دیتا ہوں جی. اس میں ہے سر ہاؤس نمبر 6 OJR, نیم آف الاٹی ڈاکٹر فات خالد خان, رجسٹرار LRX, ڈیٹ آف الاٹمنٹ 1/12/2016. پھر نیا الاٹی ہائی کورٹ کے آرڈرز کے بعد نیا الاٹی مسٹر جنت گل افریدی, ایڈیشنل سیکرٹری زکات اسر ڈپارٹمنٹ پشاور, ڈیٹ آف الاٹمنٹ 8/3/2018. اب سر پھر اسٹیٹس بھی بتایا گیا. مثلا سیریل نمبر 1 میں انہوں نے کہا کہ ہم نے نوٹس سرو کر دیا ہے, لیکن چونکہ صوبائی اسمبلی نے ڈاکٹروں کے لیے یہاں سے ایک امینڈمنٹ میرے خیال میں آ رہا ہے. منسٹر صاحب, ہمارے سیکرٹری صاحب ہدایت صاحب کہہ رہے ہیں سر اپنا کہ مجھے بھی لاٹ ہوا تھا لیکن مجھے تو کسی نے نہیں دیا ابھی تک ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق. یہ کون سر, یہ کون کہہ رہے ہیں سر؟ ابھی سیکرٹری ہمارے خلاف ہو گئے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں جی. پھر تو ہمیں شکست ہی ہوگی. سر جواب پورا آیا ہوا ہے. ویسے جواب بڑا کمپریہنسو ہے, اس میں آنسر بڑا کمپریہنسو ہے. نو سر, اس میں آپ کو بتاتی ہوں جواب غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ اس میں ہمارے PM کے جو سیکرٹری ہیں جن کا نام اعظم خان ہے اور ان کا یہاں پہ نام نہیں ہے, حالانکہ ان کے پاس یہاں پہ بھی گھر ہے اور ان کے پاس اسلام آباد میں بھی گھر ہے. سر میں آپ کو ٹپس سے بات بتا سکتی ہوں کہ ہمارے سیکرٹریوں کے علاوہ تو یہ جو اعظم خان صاحب ہیں مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرا مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کروں جی کسی آفیسر کا نام کوٹ نہ کرے, زیادہ بہتر ہوتا ہے. میں اس دن یہ رولنگ دے چکا ہوں, اس دن بھی اسی طرح کا آئیڈینٹیکل کوشچن تھا کہ جن بھی آفیسر کے پاس پورے صوبے کے اندر ایک سے زیادہ گھر ہے ان سے دوسرے گھر خالی کروائے جائیں اور ایک ہی گھر چھوڑا جائے. جی عاطف خان صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. جی میں آپ ہی کی سپورٹ میں. قانون یہ ہے کہ جو فیڈرل لیول کے ملازمین ہوتے ہیں ان کے پاس پورے پاکستان میں ایک گھر ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے پاس یہاں بھی ایک گھر ہو اور ایک گھر اسلام آباد میں ہو, یہ نہیں ہو سکتا. تو اگر میرے خیال میں تو اس کو بھیج دیں, اسمبلی میں بھیج دیں, کمیٹی میں بھیج دیں کہ یہ بھی پتہ چل جائے کس کس کے پاس گھر ہے یا نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ اگر پورے پاکستان میں ایک گھر ہے وہ الاؤڈ ہے, اس کے علاوہ جو ہوں گے وہ دو گھر کہیں بھی الاؤڈ نہیں ہے دونوں. اور ایک چیز یہ بھی ضرور کہ اگر کوئی, جس طرح یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی اسمبلی کو غلط انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے تو میرے خیال میں آپ دیکھ لیں کہ اس پہ میں تو نہیں کہوں گا لٹکانے کی سزا, لیکن جو سب سے زیادہ سزا ہو سکتی ہے وہ ان کو دیں. وہ تو اسمبلی کا پریویلیج بن جاتا ہے. جی لا منسٹر صاحب. سر سینئر منسٹر, ویسے اس میں میں نے جو رولنگ دی تھی وہ یہی تھی کہ 1 مہینے کے اندر یہ محکمہ ایڈمنسٹریشن ہمیں اسمبلی میں رپورٹ پیش کرے کہ جن کے پاس 2 گھر ہیں ان سے ایک گھر خالی کروائے اور ایک گھر ہی ان کے پاس رہنا چاہیے اور رپورٹ آئے گی اسمبلی میں. یہ رولنگ آلریڈی اس دن میں نے دے دی تھی. سر آپ کی رولنگ بھی ہے اور جس طرح سینئر منسٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ لا بھی ہے, اور میرے خیال میں جب سینئر منسٹر صاحب نے گورنمنٹ کا سٹانس دے دیا ہے تو مجھے پھر ضرورت بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں سر اٹ شوڈ گو ٹو دا کمیٹی, کنسرن کمیٹی. The question before the House is the question number 4247. Is this the desire of the House that the question number 4247 may be referred to the concerned committee? Those in favor of it may say yes. Those against may say no. I have it. The question number 4247 be referred to the concerned committee. آگے تو فائنانس کا خشدر خان صاحب کا یہ نہیں ہے, فیئر فائنانس ہے.
क्वेश्चन नंबर 4461 सोबिया शाह साहबा नहीं है, सोबिया बीबी नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर सोबिया बीबी का है। क्वेश्चन नंबर 4555 जनाब सलाउद्दीन साहब। Answer is taken as read. Supplementary, please. Thank you, sir. I have been through this, all the details of the questions. I have already been through them. My only concern would be that how confident and how sure the Honorable Minister is that the work will be completed by June 2020, which is almost 5 months away. So that would be my only concern. I'm happy with the reply, and I see the relevant authorities there. Please, I'm not objecting to any of the details that I have been given, just to be sure that it will be completed. जी ऑनरेबल लियाकत खदर साहब। एमपी साहब को मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर फंड रिलीज हो गए तो इंशाल्लाह ताला 2020 जून तक ये स्कीम कंप्लीट होगा। सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स पे है, जैसे रिलीज होंगे तो ये कंप्लीट होगा। जी जनाब। I take their assurity. I'm happy with the assurity. Thank you. Thank you, sir. Yes, very good. But don't let it be back. क्वेश्चन नंबर 4582 मोहतरमा गुफ्ता मलिक साहिबा। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। जो सवाल मैंने किया था सर, मैंने सूबाई हुकूमत ने सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, मैंने तमाम सरकारी अफसरान की डिटेल जो मांगी थी। एक तो सर इन्होंने मुझे यहाँ पे सिर्फ 6 सेक्रेटरीज और 5 या 6 कमिश्नर की डिटेल दी है। तो क्या मुझे ये बताया जाए कि पूरे सूबे में सिर्फ 6 सेक्रेटरीज और 6 कमिश्नर है जो डिटेल मुझे दी है। एक और बात जो मुझे सर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे मैंने देखा जो हमारे कमिश्नर साहिबान हैं और जो सेक्रेटरी साहिबान हैं उनकी जो डिटेल मुझे दी गई है, तो उनको जो गाड़ियाँ मिली है जो फॉर्च्यूनर है गाड़ियाँ, तो मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ सूबाई हुकूमत के मिनिस्टर्स के पास कौन सी गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पे हमारे पार्लियामेंटेरियन बैठ के कानून बनाते हैं और ये तमाम जो अप्रूवल है ये असम्बली के मेंबरान और हमारी जो कैबिनेट देती है, तो उनके पास क्या है। और यहाँ पे जो हमारे सेक्रेटरी और कमिश्नर है, ये जो गाड़ियाँ उनको दी गई है, तो एक तो मुझे ये बताया जाए कि एक सरकारी अफसर को कौन सी सीसी गाड़ी अलाउड है, 17 के ऑफिसर के लिए 18, 19, 20 कौन सी सीसी गाड़ी अलाउड है। ये जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है ये किस खाते में, किस कानून, किसने ये रूल्स बनाए हैं। एक तरफ तो आप कह रहे बहुत गरीब सूबा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये सरकारी अफसरान की डिटेल है। दूसरी बात ये है कि सर मैंने यहाँ पे मुझे किसी भी डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान की मैंने बात की है, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस असम्बली के साथ मजाक किया जाता है। इस असम्बली में आप देखिए जी निगत बीबी सप्लीमेंट्री। सर आज सुबह भी हमारी आपस में बातचीत हो रही थी शगुफ्ता साहिबा की और मेरी और साथी सलाउद्दीन साहब की कि ये असेंबली जो है, ये एमपी जो हैं ये ग्रेड 22 से अबव है। ठीक है जी, हमारा क्योंकि हम कानून बनाते हैं, हम लेजिस्लेशन करते हैं और हम लेजिस्लेशन करके इनके लिए सारी मराहत देते हैं। लेकिन जो लेजिस्लेशन कर रहा होता है, जैसे हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं, जैसे हमारे जो सेक्रेटरी जो होती हैं या जो दूसरे एमपीएज होते हैं, उनके लिए गाड़ियों का मयार तो ये है कि जी उनके पास 18 गाड़ियां हैं जो कि 7-7, 8-8 साल की चली हुई गाड़ियां हैं, जबकि इन लोगों के लिए ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये अपने लिए वही मराहत, वही पेट्रोल, वही तनख्वाहें, वही सब कुछ करते हैं। लेकिन जो इस सूबे के जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं ये ज्यादातर अमीर घरानों से ताल्लुक नहीं रखते हैं, जो सिर्फ खिदमत करने के लिए आते हैं। लेकिन उनकी तनख्वाहें देख लें, ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें देख लें तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आ जाएगा।
पेट्रोल में आप देख लें, हाउस रेंट में आप देख लें, गाड़ियों में आप देख लें, उनके मेडिकल में आप देख लें, उनके जो है तो बाकी जो आप ठीक है। उनके अलाउंसेस देख लें। सर इस चीज पे गौर तलब बात है कि हमारे मिनिस्टरों को वो गाड़ियां नहीं मिलती है जो कि ओके। पेश करते हैं। ला मिनिस्टर साहब, ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा क्लियर है कि सूबाई हुकूमत ने सेक्रेटरी, इन्होंने मांगा सेक्रेटरी से लेके असिस्टेंट कमिश्नर तक। तो आप लोग बताएं कि क्या ये जवाब मुकम्मल दिया उन्होंने? सर ये सवाल वैसे अगर पहली नज़र में इसको देखें तो ये इतना वो इम्पोर्टेंट नज़र नहीं आता, लेकिन जिस तरह इस पे डिबेट हुआ है तो इसकी डेप्थ में आप जाएं तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। और यहाँ पर मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ ऑनरेबल मेंबर्स का जिन्होंने इसके ऊपर बात की है। और मेरे ख्याल में ये उस डिबेट की तरफ भी जाता है कि किस सरकारी अफसर को या किस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को क्या जरूरत है अपनी ड्यूटी सही तरीके से सर अंजाम देने के लिए। और उसमें सर मैं तो बल्कि इस डिबेट को आगे भी ले जाना चाहूंगा। इधर हमारे जितने भी मेंबर्स हैं असेंबली के अंदर, तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लेजिस्लेशन भी करें, वो असेंबली के बिजनेस को भी समझें और उसमें हिस्सा लें, पॉलिसी मेकिंग में भी अपना किरदार अदा करें, डिबेट्स में भी हिस्सा लें, फिर अपने हलकों में जाके जनाजों में और जरगों में और अपने हलकों में जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी हिस्सा लें। लेकिन सर अगर आप देख लें तो यहाँ पर फैसिलिटीज पर क्या है, ना कोई स्टाफ होता है मेंबर। मैं खुद 5 साल में MP रहा हूँ पिछले टेन्योर में, ना कोई स्टाफ होता है। आप सर यकीन करें एज अ मेंबर जब मैं असेंबली में आता था तो मैं खुद रिसर्च करके, खुद तैयारी करके, फिर वहाँ पर हल्के में भी अपनी एक्टिविटीज करने के बाद यहाँ पर सर ये नामुमकिन हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा डिबेट है और मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात भी होनी चाहिए और इसके ऊपर संजीदा बात होनी चाहिए। अगर मसलन सेक्रेटरीज जो यहाँ पर काम करते हैं सेक्रेटेरिएट के अंदर, तो उनके लिए क्या जरूरियात हैं उनके घर से लेके उनके दफ्तर तक पहुंचाने के लिए, या मसलन अगर कोई कैबिनेट मेंबर है और वो उसकी क्या जरूरत है, जो मसलन अकबर अयूब साहब CNW के मिनिस्टर हैं, तो अगर वो चतराल भी जाते हैं, वो DI खान भी जाते हैं, वो कोहिस्तान भी उनको जाना पड़ता है अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज में, तो इस चीज के ऊपर मेरे ख्याल में संजीदा बहस होनी चाहिए। ये को रेफर करें फिर तो सर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये अगर कमेटी में चला जाए, अभी वक्त इतना नहीं होगा, कमेटी में अगर जाए तो ये थ्रेड बेयर डिस्कस हो के उसके बाद इसके लिए कोई लायामल आ जाए। इसको देखते हैं असेंबली को। उसमें क्वेश्चन इज दिस अ डिजायर ऑफ द हाउस दैट द क्वेश्चन नंबर 4582 may be referred to the concerned committee. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. I have it. कमेटी 1 महीने के अंदर इब्तिदाई रिपोर्ट पेश करे। इसको टाइम लाइन दे कमेटी को। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे खत्म जी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द डे खत्म करने दे, फिर मैं दूंगा टाइम आप सबको। ऑर्डर ऑफ द डे मैं कंप्लीट कर लूं, फिर देता हूं टाइम, सबको देता हूं, ओपन टाइम देता हूं। लीव एप्लीकेशन जनाब इशाम इनामुल्लाह खान मिनिस्टर हेल्थ आज के लिए, जनाब महबूबुल्लाह खान मिनिस्टर एग्रीकल्चर आज के लिए, फैसल अमीन गंडापुर साहब MP आज के लिए, शाहिदा वही साहब MP आज के लिए, खुजर खान साहब MP आज के लिए, मारिया फातमा साहब MP आज के लिए, समर हारून बलोच साहब MP आज के लिए, सुमेरा शमस साहब MP आज के लिए, साइदा हनीफ साहब MP आज के लिए, सैयद अहमद हुसैन शाह साहब MP आज के लिए, महमूद खान बिट्टू साहब आज के लिए, मलिया असर खान साहबा आज के लिए। इज दिस द डिजायर ऑफ द हाउस दैट लीव मे बी ग्रांटेड? लीव ग्रांटेड। Adjournment motion. Item number 6. Miss Neema Kishwar, MPA, to please move her joint adjournment motion number 135 in the House. शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मैं इस मज़ीद ऐवान की मामूल की कार्रवाई रोक कर हालिया जो मुश्तरका मुबादात कौंसिल यानी CCI की मीटिंग और उसमें
صوبہ خیبر پختونخوا کے مسائل پر ہونے والے مسائل پر بحث اور فیصلوں پر بحث کی جائے۔ لا منسٹر صاحب۔ سر سی سی آئی کی جو ابھی میٹنگ ہوئی تھی پچھلے دنوں، تو یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور اس کے اندر بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس پہ بات ہوئی بھی تھی، اور جب پرائم منسٹر صاحب پشاور آئے تھے اور صوبائی کابینہ سے، اور سر آپ بھی وہاں پر موجود تھے گورنر ہاؤس میں جب ملاقات ہوئی تھی، تو وہاں پر بھی ہم نے اس کے بارے میں، اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے اس کے اوپر بڑی ڈسکشن بھی کی تھی، اور اس میں امپورٹنٹ ایشوز مثلا نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے حوالے سے، اے جی این قاضی فارمولے کے حوالے سے، اور دیگر جو ایشوز ہیں صوبوں کی، تو یہ ڈسکس ہوئی تھی۔ بہرحال سر حکومت کا تو سٹانس بالکل کلیئر ہے کہ اے جی این قاضی فارمولہ جو ہے، کیونکہ یہ آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کمیٹی بنی تھی اے جی این قاضی، اور اے جی این قاضی فارمولہ پھر سی سی آئی سے، اور بار بار یہ سی سی آئی سے اپروو ہوا ہے، تو یہی ایک فارمولہ ہے جس کے تحت خیبر پختونخوا کی حکومت اور میرے خیال میں تمام سیاسی پارٹیاں متفق ہیں کہ یہ اے جی این قاضی فارمولہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ تو سر چونکہ یہ ایڈجرنمنٹ موشن کا نوٹس ہے اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، تو میرے خیال میں سر اگر آپ اس کو آج ایکسیپٹ کر لیں ہم، اور اس کے اوپر فل ڈیبیٹ ہو جائے آگے آنے والے دنوں میں، تو میرے خیال میں سر مناسب ہوگا۔ نہیں، آج ڈیبیٹ نہیں ہے، منخ نوٹس سے۔ ہاں یہ نوٹس ہے سر، یہ اس میں فرق ہے، وہ یہ سی سی آئی کے بارے میں ہے، وہ صرف نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے بارے میں ہے، تو سی سی آئی میں تو اور ایشوز بھی ہیں نا جی، صرف نیٹ ہائیڈل پروفٹس کی ایشو نہیں ہے سر، یہ الگ ہے، یہ سی سی آئی میٹنگ کے بارے میں ہے، وہ نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے بارے میں ہے۔ عنایت اللہ صاحب کی الگ ہے اور یہ الگ ہے۔ آئی پٹ اٹ فار دا ووٹنگ۔ ہاؤس کو جائے گی نا۔ Is it the desire of the House that adjournment motion number 135 may be admitted? Those in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The adjournment motion number 135 is admitted for discussion. Call attention. یہ سارے ختم نہیں سر، یہ کریں گے اوکے۔ صاحبزادہ ثناءاللہ صاحب ایم پی اے ٹو موو ہز کال اٹینشن نوٹس نمبر 768 in the house. Not announced. Sardar Aurangzeb Nalotha Sahab MP to move his call attention notice number 837 in the house. جناب اسپیکر صاحب، یہ گلیات صحت کا مرکز بنا ہوا ہے اور پورے گلیات میں ابھی تک سوئی گیس نہیں پہنچ سکی ہے، اور عوام مجبوراً لکڑی کو بطور ایندھن استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قیمتی جنگلات کو نقصان ہو رہا ہے۔ میں وزیر برائے محکمہ ماحولیات اور حکومت کی توجہ اس اہم مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گلیات واقعی صحت کا مرکز ہے، اور پورے گلیات میں ابھی تک سوئی گیس نہیں پہنچ سکی اور عوام مجبوراً لکڑی کو بطور ایندھن استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قیمتی جنگلات کو نقصان ہو رہا ہے۔ گلیات کے ملکہ علاقے پنجاب میں جو بالکل جڑا ہوا ہے، باڑیاں پنجاب کا علاقہ ہے اسپیکر صاحب، وہاں پہ پنجاب حکومت نے لوگوں کی سہولیات کے لیے ٹال سسٹم شروع کیا ہے، جس سے رعایتی نرخوں پر لوگوں کو لکڑی مہیا کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جنگلات قیمتی درختوں کی کٹائی سے بچ جاتے ہیں۔ لہذا صوبائی حکومت اسی طرح کی سبسڈائز ٹال سسٹم کا اجرا گلیات ہزارہ ڈویژن میں بھی کریں تاکہ لوگوں کو باریات لکڑی میسر ہو اور جنگلات کی بھی حفاظت ہو سکے۔ جناب اسپیکر صاحب، ابھی چونکہ سردیوں کا موسم ہے تو لوگ جو ہیں اگر جنگل کی لکڑی استعمال کریں گے تو سارا جنگل تباہ ہو جائے گا۔ جب جنگل میں جاتا ہے ظاہر بات ہے وہ سوکھی اور سبز
نیلی ساری لکڑیاں کاٹ کے اپنے وہ ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں. میں نے پچھلے سال بھی یہ تجویز دی تھی. آج منسٹر صاحب میرا خیال ہے نہیں ہے وہ یہاں پہ، وہ بیچارے بلین ٹریز سے ہی فارغ نہیں ہیں. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آج پنجاب میں ایک سسٹم چل رہا ہے جو اس کے ایریے میں جو جنگلات ہیں وہاں پہ سبسڈائز رعایتی نرخوں پر لکڑ فراہم کی جاتی ہے اور ٹال وہاں پہ منظور انہوں نے کیے ہیں. اس سے یہ ہے کہ وہ جنگلات کی جو قیمتی لکڑ ہے وہ بچ جاتی ہے اور لوگوں کو وہاں سے لکڑ ٹال سسٹم کے ذریعے دی جاتی ہے. تو ابھی ایک سال گزر گیا ہے، دوسرا سال شروع ہو گیا ہے، اس وقت تک اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکا. جناب اسپیکر صاحب، اگر یہ سسٹم ٹال سسٹم منظور ہو جائے اور اس کے اوپر کام ہو تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جنگلات کی حفاظت میں مطلب ہے شکریہ جناب اسپیکر صاحب. یہ نلوٹا صاحب نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے. آپ بھی ابتباد اور ہزارہ ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو جنگلات کی اہمیت کا اندازہ ہے. بحیثیت مجموعی ہم سب جنگلات کی اہمیت سے جو گلوبل وارمنگ اس وقت ایک فینومینا ہے اس کے کنٹیکسٹ میں ہم سب کو پتہ ہے کہ جنگلات کی کیا اہمیت ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر دو بڑے ایگزسٹینشل تھریٹس انسانیت کو ہے تو اس میں ایک گلوبل وارمنگ ہے اور دوسرا نیوکلیئر پرولیفریشن ہے. تو جناب اسپیکر صاحب، ہمارا یہ صوبہ جو ہے اس کے اندر جنگلات کی بہت بڑی دولت ہے، لیکن بدقسمتی سے عمارتی لکڑی پلس سوختی لکڑی اس میں اس کی جتنی کنزمپشن ہے اس کی وجہ سے یہ جو ریسورس ہے یہ ختم اور تباہ ہوتا جا رہا ہے. میں نلوٹا صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور تجویز دینا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ عاطف خان صاحب بھی تشریف رکھے ہوئے ہیں، ہمارے منسٹر لا بھی ہے، دونوں ہمارے سینئر کلیگز ہیں اور حکومت کے اندر بھی سینئر پوزیشن کے اوپر ہے اور بات کو سمجھتی بھی ہے. ہمارے ہاں جب سے یہ جو سلنڈر والا گیس ہے LPG ہے، جب سے اس کی قیمت بڑھی ہے تو لوگوں نے دوبارہ لکڑیاں استعمال کھانے پکانے کے لیے، کوکنگ کے لیے اور اپنے گرم رکھنے کے لیے لکڑیاں استعمال شروع کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بڑی تباہی ہوگی. اور حکومت کا جو بنیادی سونامی کا پروجیکٹ ہے، ذاتی طور پہ سچی بات ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں حکومت کے جو پچھلی حکومت کے انیشیٹوز ہیں ان میں سب کو ڈساؤن نہیں کرتا، میں صرف BRT کے اوپر تنقید کرتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بلین سی سونامی کا پروجیکٹ ہے وہ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اور اس کے اندر کمزوریاں ہو سکتی ہے. اس کے جو بینیفٹس اور گینز ہے وہ اس سے ختم ہو جائیں گے. اور اس سے میں تجویز دیتا ہوں کہ آپ یہ جو جن ایریاز کے اندر فارسٹ ہے ان ایریاز کو یہ جو گیس سلنڈر والا گیس ہے LPG ہے اس پہ آپ سبسڈی دیں. جہاں جنگلات ہیں وہاں سبسڈی دیں اور وہاں پھر آپ کوکنگ کے لیے اور سوختی لکڑی پہ بھی تھوڑا سا ٹھیک ہے جی وہ میری ہے کہ یہ سسٹم جو یہ کہہ رہے ہیں آنریبل سینئر منسٹر اس پہ سبسڈی دی جائے. آنریبل سینئر منسٹر ٹو ریسپونڈ پلیز. آنریبل سینئر منسٹر ٹو ریسپونڈ پلیز. یہ کال اٹینشن ہے، اس میں دو باتیں ہوگی ہے، زیادہ نہیں. جی کال اٹینشن ہے. عاطف خان صاحب. جی آپ نے استعمال کے وقت ٹیمپریچر ہوتا ہے. اگر آپ اس کی کوئی سبسڈی یا کوئی چیز نہیں دے سکتے تو یہ 2004 کی سروے میں بتا رہا ہوں سر جی. اچھا یہ 2004 میں جو سروے ہو چکے ہیں اب یہ 22 ٹھیک ہے، آپ کسی وقت جواب دیتے ہیں. جی آنریبل منسٹر صاحب. امپورٹنٹ چیز ہے اور تھوڑی سی اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. میرے خیال میں بالکل معقول تجویز ہے ہمارے معزز ممبر کی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان جگہوں پہ لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں. اب اگر ہم ان کی ضروریات پوری نہیں کریں گے تو کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے تو زندہ رہنا ہے، انہوں نے کھانا ہے، انہوں نے پینا ہے، انہوں نے زندگی بسر کرنی، تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ پھر اس کا راستہ نکالیں گے. تو یہ جس طرح ہمارے MPA صاحب نے کہا کہ جی ہم اتنے 1000 فٹ دیار جلاتے ہیں، وہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی 1 فٹ یا کتنے دیار جلا کے ایک پیالی چائے بناتے ہیں، تو وہ حساب کتاب کر رہا تھا کہ پتہ نہیں 2-3 ہزار روپے کی ایک پیالی چائے بنتی ہے.
کہ اگر وہ لکڑی جلا کے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی بالکل ان کی معقول تجویز ہے. میں انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب سے اور فائنانس منسٹر سے بھی بات کر لوں گا کہ ہم اگر ٹارگیٹ سبسڈی، لیکن ٹارگیٹ سبسڈی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ مس یوز ہوتی ہے. مطلب یہ کہ اگر ہم فار ایگزامپل دیر کے لیے یا ایسی یونین کاؤنسلز کے لیے جہاں پہ بجلی نہیں ہے، جہاں پہ اور کوئی فیسلٹی نہیں ہے، اور وہاں پہ ہم گیس کا سلنڈر دیتے ہیں، وہاں کے نام پہ خریدی جاتی ہے اور وہ ہر جگہ پھر بکتی جاتی ہے، تو اس کے لیے کوئی مناسب طریقہ ڈھونڈ کے کہ اس کا مس یوز نہ ہو، میرے خیال میں بالکل معقول تجویز ہے کہ اس کے لیے ہم ٹارگیٹ سبسڈی دیں. وہ کوئی اتنی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن جنگلات کا جو نقصان ہے وہ اس سے زیادہ نقصان ہے بنسبت کے اگر ہم ان کو سبسڈی دیں. تو آئی ٹوٹلی ایگری، میرے خیال میں اچھی تجویز ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی اطلاع کے لیے آپ نے ٹول کا مطالبہ کیا. میں نے اپنی ذاتی کوشش کی ہے محکمہ آئل اینڈ گیس کے ساتھ، اور انشاءاللہ باؤزر کی منظوری ہوگی نچا گلی کے لیے. ابھی انہیں کوئی 10-11 کنال لینڈ چاہیے وہاں پہ، اور وہ میں نے لکھ دیا ہے ڈی جی گلیات کو کہ یہ زمین کا بندوبست کریں. تو اس سے کنیکشن جو ہے وہ گیس کے باؤزر کے تھرو ملیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہاں لکڑی کا جو ایشو ہے وہ ریزالو ہو جائے گا تھرو گیس. جی بابک صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، قدرتی وسائل کے حوالے سے میرے خیال میں پاکستان کا آئین بڑا واضح ہے. گیس کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، جنگلات کے حوالے سے، معدنیات کے حوالے سے اچھی اچھی تجاویز آئی ہیں اور منسٹر صاحب نے پازیٹیولی رسپانڈ کیا ہے. لیکن جناب اسپیکر، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہاں یہ بھی ایک مصنوعی طریقے پہ ایک حل ہے کہ سبسیڈائز ریٹ پہ ٹال حکومت بنائے یا انڈائریکٹ بنائے، لوگوں کو سستی لکڑی جو ہے وہ فراہم کرے. جناب اسپیکر، یہ عجیب منطق ہے کہ کرک میں، ہنگو میں، کوہاٹ میں پیدا ہونے والی گیس فیصل آباد میں تو پہنچ گئی، گجرات میں تو پہنچ گئی، سیالکوٹ میں تو پہنچ گئی، گجرانوالہ میں تو پہنچ گئی. لیکن اپر گیر کا میرا بھائی ابھی کہے گا کہ وہاں ہم دیار جلائیں گے. دیار جناب اسپیکر، یہ ہمارا حق ہے، ہمارا حق یہ ہمیں آئین نے دیا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا سینئر منسٹر صاحب سے، اور میں آئی ٹی سی کا چیئرمین بھی ہوں، انشاءاللہ ہم اپنے سفارشات بنا بھی رہے ہیں، لیکن اس پہ ہم نے سی سی آئی میں لڑنا ہے. یہ ہمارا حق ہے جناب اسپیکر. اگر ہمارا یہ حق ہمیں دیا جائے پھر ہمیں نہیں ضرورت کہ ہم اربوں روپیہ بلین ٹی سونامی سے لگائیں. پھر ہمیں نہیں ضرورت جناب اسپیکر کہ ہم لکڑیاں جلائیں. یہ ہمارا حق ہے، اور ہمارے اس حق کے لیے ہم سب کو ہم ایک ہیں. اس میں اپوزیشن اور حکومت نہیں ہے. لیکن یہ بہت بڑی زیادتی ہے جناب اسپیکر. آپ کرک میں پیدا ہونے والی گیس، یہاں کرک کے نمائندے ابھی نہیں ہیں، لیکن وہ رو رہے ہیں. یہ کرک کے راستے تو باہر کسی صوبے سے باہر گیس ضرور جائے گا، لیکن کرک کی باشیوں کو جناب اسپیکر کنیکشن نہیں دیا جائے گا. آپ پشاور میں دیکھیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک گھر میں آج اسی موسم میں یہ گیس کی جو پریشر ہے وہ معمول کے مطابق ہے. تو جناب اسپیکر، یہی ریکویسٹ حکومت سے کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ صوبائی حکومت اس چیز پہ فوکس کرے. سی سی آئی کا اجلاس آئینی طور پہ 90 ڈیز میں ہونا چاہیے. لاسٹ 23 کو جو اجلاس ہوا جناب اسپیکر 1 سال کے بعد ہوا. یہی تو ان کے انٹینشن ہے. اگر اجلاس بر وقت ہوں گے یعنی 90 ڈیز میں کم از کم ایک اجلاس کو ہونا ہے. ہمارے تو اتنے مسائل ہیں صوبے سے صوبے کے درمیان، صوبے سے مرکز کے درمیان. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 90 ڈیز میں تو کم از کم 2-3 اجلاس جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اور ایک اجلاس میں بھی اگر ہمارا صوبہ اس چیز میں کامیاب ہوتا ہے کہ ہم ایک پوائنٹ پہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں جناب اس کی ہماری کامیابی کی بات. صاحب نذیر عباس صاحب. میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سردار اور وزیر صاحب کی جو کال اٹینشن ہے اس سے میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں.
उन्होंने जो एक तजवीज़ दी है उसकी भी मैं हमायत करता हूँ, लेकिन ये शायद एक मुस्तकिल हल नहीं है इन चीज़ों का। मेरा तल्लुक भी ऐसे ही इलाके से है जहाँ पे जंगलात का बहुत ज़्यादा ज़ियां होता है, तो इसके लिए 2-3 तजवीज़ हैं। आपने कहा LPG के लिए कोई स्टेशन कायम होगा, लेकिन वो शायद पूरे इलाके में नहीं जा सकेगा, वो अपने नियरेस्ट एरिया में जाएगा। ये मुस्तकिल हाल नहीं होगा। मुस्तकिल हाल इसका सबसे पहले तो ये है कि हमें जो फॉरेस्ट एक्ट है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली की जरूरत है, उसको बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें जो फॉरेस्ट एक्ट है वो बहुत कमजोर है। इसमें जो सजा का तस्वर है वो बहुत छोटा है कि आपकी करोड़ों रुपए की लकड़ी ज़ाया होती है और 10,000 रुपये जुर्माना दे के बंदा छूट जाता है। एक तो उसमें जरूरत है। दूसरा, मेरे ख्याल में जिम्मेदारों को उनकी जमीनों पे जो फास्ट ग्रोथ ट्रीज होते हैं वो दिए जाएं, ताकि वो अपने ईंधन अपने जो मलकीती रकबे हैं उनमें से वो पूरा कर सकें, उससे काफी इसका असर पड़ेगा। तीसरा, पंजाब जो है वो जो हमारा बिल्कुल नेबर है, पंजाब का जो इलाका है, वहाँ पे टॉल देते हैं लकड़ी के, जिसमें सब्सिडी मिलती है और वो ईंधन की लकड़ी होती है, ना कि वो दियार या बिहार या इस तरह की कीमती लकड़ी होती है। तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ LPG एक हल नहीं है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें वो फास्ट ग्रोथ जो ट्रीज हैं हमारे, वो जिम्मेदारों को दिए जाए और उनको पाबंद किया जाए, क्योंकि वो 2-3 साल में बड़े हो जाते हैं, उससे वो जिम्मेदार चारा भी ले सकते हैं और ईंधन भी ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इस सारे को शामिल कर लिया तो बेहतर नताज होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आइटम नंबर 8, 9, इट विल बी deferred as requested by the Health Minister. जी मल्होत्रा साहब। सर, ये एक तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि 1 साल पहले जो मशीरे जंगलात हैं उन्होंने वादा किया था कि 6 महीनों के अंदर अंदर हम इसके ऊपर जो सिस्टम है उस तरीकाकार तय करेंगे। मिनिस्टर साहब, आज मेरी तवज्जो कॉल अटेंशन नोटिस के ऊपर उन्हें आना चाहिए था और तसल्ली देनी चाहिए थी। मेरा जनाब स्पीकर साहब ये मुतालबा है, हुकूमत से ये मुतालबा है कि ऐसे निकम्मे लोगों से मिनिस्ट्रियां लेकर किसी काम वाले के बंदे को दें, ताकि वो अपने मैकेनिकली इंसाफ करे और उसका तहफ़्फ़ुज़ करे। आतिफ खान साहब ने जिस तरह मुझे जवाब दिया है, मैं अगर एतमाद करता हूँ, मैं इसे एक्सपंज कराता हूँ, के ऊपर एतमाद करता हूँ। सर, ये हकीकत है, हकीकत है। देखें, मरकज में भी स्पीकर साहब, मरकज में भी आपकी हुकूमत है, तरीके इंसाफ की हुकूमत है। क्या वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब महकमे चेंज नहीं करते हैं? इधर भी देखिए, ये 6 सालों से मिनिस्टर है, इसको परवाह ही नहीं है। लोग दरख्त काट रहे हैं, आप जरा तवज्जो रखें ना। लोग अपनी मजबूरी के तहत दरख्त काट रहे हैं और पूरा जंगल तबाह हो रहा है, और ये बिलियन ट्रीज के ऊपर लगा हुआ है। बहुत जल्द इसको मैं सलाखों के पीछे देख रहा हूँ। ये भी मैं आपको बताऊं, आतिफ खान साहब ने मुझे जो जवाब दिया है, मैं इस शख्स के ऊपर भरपूर एतमाद करता हूँ, लेकिन मेरी ये स्पीकर साहब गुजारिश है कि इसको आप स्टैंडिंग कमेटी में रेफर करें, वहाँ पे आतिफ खान साहब भी और महकमा भी, और इसके ऊपर जल्द अज जल्द काम न किया गया तो यकीनन जंगल तबाह हो जाएगा। मेरी ये तजवीज है स्पीकर साहब। आतिफ खान साहब, स्पीकर साहब कहते हैं इस कॉल अटेंशन को स्टैंडिंग कमेटी को भेजें। ये इनका कहना है कि जंगल कट रहा है और टॉल नहीं है या गैस का या LPG का कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पर। देखिए जी, इतना मैं तजवीज दे दूं, फिर मिनिस्टर साहब बात करें। अभी जिस तरह पंजाब में भी आपकी हुकूमत है तरीके इंसाफ की है, मरकज में भी तरीके इंसाफ की हुकूमत है, अगर जिस पंजाब वालों ने जिस तरीके से जो तरीकाकार अपनाया है और लोगों को सब्सिडाइज वो टाल सिस्टम दे रहे हैं, अगर पंजाब गवर्नमेंट से वक्ती तौर पर जब तक ये मसला हमारा हल नहीं होता तो वहाँ से अगर लकड़ ली जाए तो कम से कम ये बचत हो जाएगी जंगलात की कटाई। जी ऑनरेबल सीनियर मिनिस्टर साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरे ख्याल में ये मसला जितना सीरियस है तो इसको भेज दें अगर कमेटी में तो अच्छी बात है। 2-3 चीजें इसको डिटेल पे डिस्कशन हो जाएंगी। एक तो जो हमारे मेंबर साहब ने तो जिस बात की तरफ दिलाई कि अगर कोई ऐसे स्पीशीज हो अब्बासी साहब ने जी दरख्तों के जो कि जल्दी उग सकते हैं, वो भी एक अच्छी तजवीज है। दूसरी बात, इन्होंने जो टारगेट सब्सिडी की बोली वो भी अच्छी है। और तीसरा, देखें, एक लीगल कटिंग की जो प्रॉब्लम्स है, एक इलीगल कटिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं, लीगली अगर आप पाबंदी लगा भी दें लेकिन इलीगली अगर हो रही है, जो कि मैं ये नहीं कह सकता कि 100% बंद हो गई है, क्योंकि मुझे बीइंग टूरिज्म मिनिस्टर मुझे जगह जगह से भी आता है कि जी यहाँ कटाई हो रही है, वहाँ कटाई हो रही है। तो अगर ये कटाई हो गई तो मेरे ख्याल में फिर तो बहुत एक इरिवर्सिबल लॉस है
تو اچھا ہے اگر اس کو کمیٹی میں بھیج دیں اور اس پہ پراپر ایک ڈسکشن ہو جائے اور اس کا حل نکل آئے تو میرے خیال میں اچھی بات ہے. دوسرا بابک صاحب نے جو بات بتائی کہ قانوناً جو جب تک صوبے کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی تو صوبے سے گیس باہر نہیں جاتی. اب اس میں یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے صوبے کا اسپیشلی سردیوں میں بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے لوگوں کو. تو یہ پرانے زمانے سے ایک مسئلہ آ رہا ہے, جس طرح کوئٹہ میں تھا کہ بلوچستان میں کوئی سوئی سے گیس نکلتی تھی پورے پاکستان میں جاتی تھی, وہاں نہیں جاتی تھی. اس طرح کے ایشوز ہیں اور یہ ہمیں حل کرنے ہوں گے. IPC میں بالکل آپ یہ مسئلہ اٹھائیں, ہم آپ کو فلی سپورٹ کریں گے کیونکہ پورے صوبے کا مسئلہ ہے, یہ صرف مطلب حکومت کا اپوزیشن کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سوئی ناردرن ایک کمپنی ہے, وہ کہتی کہ جی ہم نے 4 لاکھ کنیکشن دینے ہیں پورے سال کے, پورے پاکستان کے. اس میں سے وہ ہمیں 70,000 کنیکشن دے دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کو الاؤڈ ہے. پہلے تو بند ہوتے ہیں. پچھلے حکومت میں بھی تقریباً میرے خیال میں 4 سال نئے کنیکشن بند تھے, صرف آخری سال میں کنیکشن دینا شروع ہوئے تھے. اسی طرح 70,000 کنیکشن وہ دیتے ہیں, اس میں اپلیکیشنز پڑی ہوئی ہے. تو اگر ان کو بھی کسی طریقے سے باؤنڈ کیا جا سکتا ہے کہ جی وہ کہیں کہ یہ ایک کمپنی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ جن کی تو ریکوائرمنٹ ہی اتنی ہے وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں, لیکن اگر اپلیکیشنز ہیں اور وہ لوگوں کو کنیکشن نہیں دے رہے, تو جو کنیکشن نہیں دے رہے تو پھر ریکوائرمنٹ کیسے بڑھے گی؟ وہ تو اگر فل فلیج کنیکشن دیں تو پھر پتہ چلے گا نا کہ ریکوائرمنٹ کتنی ہے. اور میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں کہ IPC میں بالکل ہم سپورٹ کریں گے اس کو. جو بھی صوبے کے متعلق چاہے وہ گیس کے ہوں, رائلٹی کے ہوں. اس دن بھی جب پرائم منسٹر صاحب بھی آئے تھے تو لا منسٹر صاحب نے, میں نے, فائنانس منسٹر نے, چیف منسٹر نے پوری ڈسکشنز کی ان کے ساتھ. بلکہ ڈسکشن کیا, کافی ٹھیک ٹھاک ڈسکشن کی کہ جی یہ جو ہمارے صوبے کا حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ, بلکہ انہوں نے چیف منسٹر کو ڈائریکشن دی کہ اسپیشلی اس مسئلے پہ ایک اسلام آباد میں میٹنگ رکھوائیں اور مجھے پوری ڈیٹیل میں سمجھائیں کہ کیا کیا ایشوز ہیں آپ کے پروونس کے, تاکہ ہم اس کو پرائیورٹی پہ حل کر سکیں. تھینک یو. Thank you. The question before the House is that the call question notice number 837 may be passed. Is this the desire of the House to pass call question notice number 837? Those in favor of it may say yes. Pass the refer. It's referred to the concerned committee. Is this the desire of the House that the call question notice number 837 may be referred to the concerned committee? Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. I'll have it. Nazir Bashar, آپ کا پوائنٹ اس میں شامل ہو گیا. جی نظیر بھائی کھل جائے تو میں اس میں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں جی کہ اس پہ چونکہ میں نے بڑی مختصر بات کی ہے, لیکن اس ریفارم میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم سستا ایندھن کے طور پہ ان علاقوں کو دے سکتے ہیں. کیونکہ میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں آپ کی, آپ نے مجھے ان کمیٹیز میں ڈالا ہوا ہے جہاں شاید میں زیادہ بہتر کام نہیں کر سکتا, لیکن یہ بھی چلیں آپ کی شفقت ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں میں کام کر سکتا ہوں وہاں مجھے ڈال دیا جاتا. تو میرے بھائی, ہمارے کولیگ کو, میرے بھائی کو ویسے وہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگا سردار صاحب, اور آپ کے ساتھ زیب بھی نہیں دیتا. آپ کہہ سکتے ہیں پرفارمنس پور ہے, لیکن نکما لفظ جو ہے اپنے کولیگ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. تو زیادہ بہتر یہ تھا کہ ہم بہتر کام, وہ میں نے اسپشٹ کر دی. مہربانی آپ کی. اس کمیٹی میں ان تینوں کو بلائیں گی, نذیر بھائی صاحب کو بھی, اورنگزیب نلوٹا صاحب کو بھی, اور عنایت اللہ صاحب کو بھی. میں اس میں سر اور تھوڑا ملک بادشاہ سارا صاحب کو بھی بلائیں. ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کمیٹی میں وہ لوگ ہوں جہاں پہ جن کے ایریا وہ ہیں وہ زیادہ لوگ ہوں تاکہ وہ بہتر تجویز دے سکتے ہیں. یہ میری بات ہوگی. تھینک یو. ایک سیکنڈ میں دیتا ہوں. یہ ایجنڈا آئٹم نمبر 10 اور 11 یہ بھی ڈیفرڈ ہے منسٹر کی ریکویسٹ پہ. جی آنریبل انفارمیشن منسٹر صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. میں نے کہا کہ جو لکڑیوں کے حوالے سے جو بات ہوئی گیس کے حوالے سے, یہ ایک اسکیم چل رہی ہے آلریڈی.
मुझे आप पहले से उन्होंने कॉल की थी, मर्दान में गालिबन उनका ऑफिस है, और उन्होंने कहा था कि हम एक स्कीम चला रहे हैं मलकन डिवीजन के लिए जहां पहाड़ी इलाका है गैस के हवाले से। तो ये जो कमेटी बन रही है, अगर उनसे रब्ता करके एक लामल तय किया जाए कि वो कौन सा गैस है और किस तरह वो है, तो एक तो वो मंसूबा उसको इनिशिएट किया जाए। दूसरा ये कि शांगला को इसमें ज़रूर शामिल करें, क्योंकि वहाँ जो सख्त मसला है, इस वक्त बर्फबारी हो रही है, शदीद सर्दी है, लेकिन जो जलाने के लिए लकड़ियाँ ना, उसको भी कटाई की इजाज़त नहीं है। तो मेरे ख्याल मिनिस्टर साहब, आपको भी इसमें ये दावत दें, ये जो कमेटी की मीटिंग होगी, और आप वो कोऑर्डिनेशन भी करवा दें मर्दान वाली जो है, आपके उससे ये फायदा हो जाएगा और आप अपने एरिया को भी इसमें वो कर सकेंगे। शौकत साहब का भी नाम लिखेंगे उसमें। Mr. Inayatullah Khan Sahab MP to move his call attention notice on number 876 in the House. Mr. Inayatullah Khan MP Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस मुअज़्ज़ज़ ईवान में वज़ीर सेहत साहब की तवज्जो एक अहम मसले की जानिब मबज़ूल करवाते हैं, वो ये कि आलमी इदारा सेहत की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान में लिशमेनियासिस के 1,80,703 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। WHO उसे गुर्बत से मुंसलिक बीमारी करार देता है। माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक है कि चंद साल पहले तक पाकिस्तान में लिशमेनियासिस का वजूद न होने के बराबर था, मगर अब ये मरज तेजी से फैल रहा है। जनाब स्पीकर साहब, मैंने खैबर पख्तूनख्वा के शुमारी इलाक़ात में फैलने वाले इस बीमारी के तदारुक के लिए सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा में मुतअद्दिद बार सवालात भी उठाए हैं। ये एक अहम मसला है, लिहाजा वज़ीर सेहत साहब इस बीमारी के रोकथाम से मुताल्लिक़ हुकूमत के इक़दामात से ईवान को आगाह करें। ये क्या बीमारी है? इस पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। इस पे सिराजुद्दीन खान और हुमेरा खातून साहिबा की दस्तखत है इस कॉल अटेंशन नोटिस पे। जनाब स्पीकर साहब, ये एक स्किन डिजीज है और जो इससे एक्सपोज होते हैं वो एक सेंट फ्लाई है जो कि मॉस्किटो से छोटा है और नजर नहीं आता है। उसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। और इस वक्त जो आज मैंने फिगर्स WHO से लिए हैं, उसमें कोई 10,577 केस खैबर पख्तूनख्वा में इस साल रिपोर्ट हुए हैं। और एक ट्रिब्यून अखबार के अंदर रिपोर्ट है कि हजरत खान नामी एक बंदा जो है वो मोमन एजेंसी से आया, उनका 3 साल बच्चा उनके साथ था और उनको नसीरुल्लाह बाबर टीचिंग हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। नसीरुल्लाह बाबर टीचिंग हॉस्पिटल को डेडिकेट किया गया है इस बीमारी के इलाज के लिए, लेकिन वो कहते हैं मुझे वापस भेज दिया गया क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ इसका इलाज अवेलेबल नहीं है। ये इसके प्रिवेंशन की भी इक़दामात मतलब मौजूद है। मतलब ये है कि आप सॉलिड वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करें, गार्बेज रिमूवल का इंतज़ाम करें, लोग इंडोर जो है वो सोएं और मॉस्किटो नेट इस्तेमाल करें और मुख्तलिफ दूसरी किस्म की प्रिवेंटिव मेजर मौजूद है। और जब भी बीमारी लग जाती है तो फिर इनका इलाज भी अवेलेबल नहीं होता है। जनाब स्पीकर साहब, ये मैं इसलिए इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी इस असम्बली फ्लोर पे सवालात की शक्ल में भी इस पे मैंने इशू रेज किया था, लेकिन मैं इसको इसलिए हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हुकूमत इसको सीरियसली ले। ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और तेजी से फैल रहा है। इसको रेफर करें कमेटी को या कोई स्पेशल कमेटी बनाए, क्या करें इसके लिए? मेरा ख्याल है कि डिफर इसलिए करें कि कॉल अटेंशन आज आया है और सुल्तान खान इस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनका फील्ड नहीं है। तो या तो मिनिस्टर के आने तक वो करे ताकि मिनिस्टर ईवान को आगाह करे कि व्हाट स्टेप्स द गवर्नमेंट इज टेकिंग फॉर लिशमेनियासिस प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो ये उस वक्त मंडे को मिनिस्टर साहब को आप बता दें कि वो इसको रिस्पॉन्ड करें। अगर वो उनकी सेहत ठीक है वो आ सकते हैं क्योंकि वो बीमार है, वरना फिर मंडे को वो उस पर तैयारी करते हैं। वरना ये खुद कर लें तैयारी कर। या सुल्तान खान वो बीमार है तो आप खुद कर लें, फिर मंडे को हेल्थ डिपार्टमेंट को बुला लें, इसके ऊपर आप प्रिपेयर हो के आ जाए कि जो जैसे इसकी उसका सिवियरिटी के बारे में उन्होंने बताया है
So we should do something. नीमा किशोर साहिबा, तवज्जो दिलाओ. शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब. जनाब स्पीकर साहब, मैं एक अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रही थी. इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन इस वक्त बदनिज़ामी का शिकार है. इंस्टीट्यूट इसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर को एक जॉइंट डायरेक्टर मुकर्रर करने के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी देकर अब बोर्ड ऑफ गवर्नर यानी DOG में भेज दिया है. और क्योंकि इनके अंदर फिर प्रोफेसर इनके अंडर होंगे और जिनकी मेंबरान को और कुछ आम मेंबरान को प्रोफेसर की पोस्ट पर रातों रात तरक्की दी गई है. इसी तरह जो इनका असिस्टेंट जो डायरेक्टर लिया गया है, एक जो अभी फ्रेश 2009 में बंदा आया है जिसकी कोई मतलब एक्सपर्ट ही नहीं है, जो उसका जो सीनियरिटी उसके नहीं है, उसको लगाया गया है. इसी तरह HR में और भी बहुत सारी बेकायदगियां हुई है. तो उसकी तरफ मैं गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाना चाह रही है कि जो इस इंस्टीट्यूट को, एक तो ये है कि जो मेरी इत्तला है, ये इंस्टीट्यूट जो अभी तक एक ऑर्डिनेंस के तहत जो कायम किया गया था, अभी तक तो उसी ऑर्डिनेंस के तहत है. मेरे ख्याल में उसको एक्ट में तब्दील नहीं किया गया और शायद 2002 में ये ऑर्डिनेंस आया था और ऑर्डिनेंस की मुद्दत तो 120 डेज होती है. तो क्या वजह है? तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसको कमेटी को रेफर करे. इसमें जो इतनी ज्यादा बेकायदगियां हो रही है, मेरे ख्याल में से जवाब मंगवाते हैं. लॉ मिनिस्टर साहब, हम आपको भेजे थे, ये अभी चुका आया है. आप इसके सन डिपार्टमेंट से जरा जवाब मंगवा के परसों इनके साथ शेयर कर लें, तो फिर उसके बाद जो भी आप कहते हैं. मेरी तो अगर रिक्वेस्ट होगी, अगर इसको कमेटी में तो 2 महीने लग जाएंगे. ये परसों आपको जवाब लेके देते हैं इसका, और उसके बाद अगर आप कमेटी में डालना चाहें तो डाल दें कमेटी में. ठीक है, ठीक है, जवाब लें. मिनिस्टर साहब से पूछ लें, अगर उनको लिखेंगे ना परसों, नहीं तो कल से जवाब आ जाएगा. लेकिन ये तो मैनेजमेंट चांसेस को राइट डाउन एंड वी टेक द आंसर, तब भी फिर आपको दे सकेंगे. बिकॉज दिस इज अचानक आप एक चीज नहीं है, तो ही इज नॉट प्रिपेयर. तो मुझे कब तक? 1-2 दिन में जवाब लेने की कोशिश कर लें. नेक्स्ट वीक बुला लें DG साहब को इधर, जो भी इनके कंसर्न है आपसे मिला दें इधर. ठीक है, नेक्स्ट मंडे के अगर आप इजाजत दें एक इधर ही बुला लेते हैं. मैं एक और चीज की तरफ एक और भी थोड़े लोगों का टाइम दे दें. काफी आप ही के बहन भाई सारे बैठे हैं, जुमा भी है. शुगुफ्ता मलिक साहबा का हो गया. जी सरदार औरंगजेब नलोटा साहब, एक नलोटा साहब के दिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. वैसे जी वकार साहब, आपका क्या रहता है? लिख के भेजिए ना मुझे, मेरे पास जो है मैंने बुला ली है. शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब. नलोटा साहब आप वेट करें, मैंने वकार साहब को दे दिया ना, फिर जातरमान साहब आपको भी दे. मेरी एक रिक्वेस्ट है जनाब स्पीकर साहब, मेरे हल्का यूनियन कौंसिल साल में 2018 और 2019 में 2 आतशबाजियां हुई थी, उसमें 4 डेथ्स हो गए थे. अभी तक उन बेचारों को कंपनसेशन नहीं मिले. वो बेचारे जो है ना पहाड़ी इलाकों से आते, उनके जूते फट गए, बेचारे रोजाना दफ्तरों को चक्कर लगा रहे हैं. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपकी तवज्जो जिला मिनिस्टर साहब से कि DGPDMA को पूरी तौर पर अहकाम करे कि उनको कंपनसेशन मिल जाए, कम से कम उनकी दादर से हो जाए. आप इजलास के बाद लॉ मिनिस्टर साहब से मिल लें, ये उनको कॉल कर देंगे आपके लिए. जी औरंगजेब नलोटा साहब. शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब. मैं हुकूमत की तवज्जो एक अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ. स्पीकर साहब, ये अभी मोटरवे जो है वो पहले शाह मकसूद तक था, अभी मानसेरा तक खुल गया है. जो लोग यहाँ से जाते हैं शाह मकसूद पर, उनसे टोल टैक्स वसूल किया जाता है और फिर उनको वापस आके मानसेरा की तरफ या अहमदाबाद की तरफ जाना पड़ता है. तो मेरी ये गुजारिश है कि एक तो टाइम लोगों का ज़ाया होता है, वहाँ पे लंबी कतारें खड़ी होती हैं, तो इसको ख़त्म किया जाए सिस्टम को और थ्रू इस मोटरवे को चलाया जाए, ताकि लोगों का टाइम भी बचे और तकलीफ भी लोगों को ना हो. सिर्फ इतनी सारी बात मैं
آپ کے نوٹس پہ اور حکومت کے نوٹس یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو، کیونکہ میں بھی اس راستے سے جاتا ہوں، گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، موٹر وے کا وہ فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے احتسابات کو، کیونکہ ہیوی ٹریفک اس سے باہر نکلتی ہے ٹول پلازا سے، اور ایشو ہے ان بٹوین FWO اور NHA۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ دو محکمے بیٹھ کے اس ایشو کو نہ NHA ریزالو کر سکا نہ FWO۔ مجھے ایک اور افسوس ہے کہ میں نے اس پہ کمشنر ہزارہ سے بات کی کہ لوگ روز اس پہ مظاہرے کرتے اور اخباروں میں دیتے ہیں، اور یہ ٹول می کہ جی یکم کو یہ کھل جائے گا۔ اب یکم کے بعد میں تو نہیں گیا اس روڈ پہ، آپ شاید گئے ہو، تو مجھے کمشنر نے بتایا تھا، کمشنر ہزارہ نے، کہ 1 جنوری یہ تھرو ہو جائے گا اور کھل جائے گا۔ اب اس پہ چیک کرتے ہیں جی، آج آپ آئے ہیں، آتے ہوئے تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا، جاتے ہوئے پتہ لگے گا۔ نہیں سر، جو گاڑیاں وہاں پہ میں نے دیکھی ہیں آتے ہوئے اسی طرح لائنیں لگی ہوئی ہیں، اگر یہ تھرو ہو جاتا تو شاید اتنی رش نہیں، کیونکہ وہاں شاہ مقصود صدر حویلیوں کے لوگ یا گرد و نواح کی چند گاڑیاں۔ اگر یہ یکم تک نہیں کھلا، آپ اس کا جواب دیں گے؟ اوکے، جو چیف منسٹر صاحب اکبر یوب صاحب۔ جی شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، تقریباً ہفتہ پہلے وزیر اعلیٰ صاحب کی اور میری میٹنگ تھی منسٹر کمیونیکیشن کے ساتھ، تو ادھر یہ ایشو میں نے بھی اٹھایا، وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی بتایا جی کہ یہ مسئلہ ہے، تو وہاں جو سیکٹری کمیونیکیشن تھے انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ 4-5 دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تقریباً میرا خیال ہے آج کل میں یہ حل ہونا چاہیے، لیکن جناب اسپیکر میری یہاں ایڈوائز یہ ہوگی اگر اسمبلی کی طرف سے ان کو ایک اگین ریمائنڈر دیا جائے کہ یہ ایشو بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کو آج کل کے اندر تقریباً وہ کہہ رہے ہیں ہمارا مسئلہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، انہوں نے ہمیں 4-5 دن کا کہا تھا لیکن وہ 4-5 دن گزر گئے ہیں جناب اسپیکر۔ منسٹر صاحب آپ ان کو اسمبلی کے ریفرنس سے آج کال کریں، میں بھی کرتا ہوں کہ اگر کل پرسوں تک اس کو کھول دیا تو ٹھیک، ورنہ منڈے کو FWO بھی اور NHA کے بھی چیف ادھر آ جائے اسمبلی میں، میں آج ہی ان کو نوٹس کروا دیں اسمبلی سے، اور یہ دونوں آئے اور آپ بھی ہو، اور یہاں ان سے پھر بات کرتے ہیں۔ یہ کون سا اتنا بڑا ایشو ہے کہ لوگوں کو زندگی عذاب میں ڈالی ہوئی ہے؟ بس فائنینشیل میٹر ہے جناب اسپیکر، ادھر ہینڈل ہو رہے ہیں، طے کریں، بس ان کے پیچھے لگتے ہیں۔ مسئلہ تو ٹاپ کا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ طے کیا جا سکتا ہے کہ کتنی گاڑیاں آگے جاتی ہیں اور وہ FWO کو بٹھا دیں، اور ان کا مسئلہ ہے، ہمیں روڈ کھولا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو آج آپ بات کر لیں اسی اجلاس کے ریفرنس سے، ادر وائز منڈے کے لیے ان کو سمن کر دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو جی ہدایت صاحب۔ محترم اسپیکر صاحب، آج سے کوئی 12 دن پہلے چترال کے DHO صاحب نے 83 نائب قاصد وغیرہ کے پوسٹوں کو فل کیا اور انتہائی بے قاعدگی کا مظاہرہ کیا۔ جناب اسپیکر، محکمے کی طرف سے اجازت نہیں تھی اور محکمے کی طرف سے کمیٹی بھی نہیں تھی، اور ساتھ ساتھ چترال میں سن کوٹا، معذور کوٹا، اور ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں اپائنٹمنٹ کی، اور اس میں کوئی 14 نئے ڈسپنسری تھے جو 30 سال سے لوگوں نے زمین دیے ہوئے تھے، لینڈ ڈونرز کو بھی اس نے بائی پاس کیا، جس کی وجہ سے کافی ہمارے چترال میں ٹینشن پیدا ہوا ہے۔ گزارش ہے کہ آپ کمیٹی کو ریفر کریں تاکہ اور مناسب سزا دی جائے گی۔ ہدایت صاحب کا ایشو یہ ہے کہ چترال ڈسٹرکٹ میں کچھ 70-75 کلاس 4 کی پوسٹیں تھیں، اور یہ دونوں ہمارے آنریبل MPA ہیں وہاں پہ، یہ بھی ہیں اور وزیر زادہ صاحب بھی ہیں، ان کو کسی نے کنسلٹ نہیں کیا اور ساری کی ساری پوسٹیں انہوں نے دے دیں، 70-75 پوسٹیں، اور بقول ان کے ان کو ہیلتھ منسٹری نے بلایا، DHO صاحب کو وہ آئی بھی نہیں یہاں پہ، تو اس کو ذرا آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا ایشو ہے اور جو ان کی مدد ہو سکتی ہے کر لیں، ٹھیک ہے؟ کمیٹی میں بھیج دیا جائے، اگر کمیٹی میں بھیج دیا جائے اس کو۔ اگر یہ کر لیں کہ ہشام صاحب جو ہیں ہیلتھ منسٹر، تو ان سے میں آج وہ اسلام آباد میں تھے یا بیمار تھے، آپ نے ان کی بیمار بات کی ہے،
تو ان کے ساتھ اگر یہ بیٹھ جائیں تاکہ وہ بتا دیں اگر کوئی پھر ایسا کوئی مسئلہ ہوا تو پھر فلور آف دا ہاؤس میں پھر آپ لے آئیں، لیکن ایک دفعہ ان سے مل لیں، پوچھ لیں اگر مسئلہ حل ہو گیا۔ محکمے کی طرف سے کینسلیشن آرڈر بھی بھیجا گیا ہے، لیکن اس کے بعد میرے خیال میں کارروائی چل رہا ہے جی۔ اگر میں اس نشست میں بیٹھ جاؤں منڈے کو یا جب بھی ہو تو منڈے کو آپ بیٹھ جائیں دونوں ایم پی اے صاحبان اور ایک منسٹر صاحب بھی ہوں گے، نہیں تو یہ معلومات کر لیں گے تو اس کو ریزالو تو ٹھیک ہے، نہیں تو کمیٹی تو کسی وقت بھی آپ بیٹھ سکتے۔ جی عنایت صاحب، آپ کے تھرو جناب سلطان خان صاحب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کانسٹیٹوئنسی میں جو ایجوکیشن کی ڈیو میل فیمیل ہے دونوں نے 20-25 کے اراؤنڈ کلاس 4 بھرتی کیے ہیں، اور میل ڈیو ایجوکیشن کو 22 اکتوبر کو ہائی کورٹ نے ہٹا دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھرتیاں کی ہیں، سیکرٹ طریقے سے کی ہیں، غلط طریقے سے کیے، اور ایک بھی میرے کہنے پہ نہیں کیا ہے۔ جب سلطان خان وہ مسئلہ ایجوکیشن والے بیٹھے ہوئے ہیں، ایجوکیشن والا اگر وہ ٹیک اپ کرتا ہے تو جی اس کو بھی ٹیک اپ کرے، یہ دونوں جو ہے ٹوگیدر ٹیک اپ۔ ضیاء اللہ بنگل صاحب، ضیاء اللہ بنگل صاحب، جی سعودی جی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ جی سعودی صاحب کو مائک کھولیں۔ جی تھینک یو سر، میرا بھی یہی مسئلہ ہے۔ میرے علاقے میں PK71 میں یہ کلاس 4 کا، اور یہ ہم سیاسی لوگوں کی مجبوری بن چکی ہے، اور میرا خیال ہے آنریبل منسٹر صاحب یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرے حلقے میں بھی جتنے بھی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہیں مجھ سے کبھی کنسلٹ نہیں کیا گیا، اور میں پروٹیسٹ تو نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ توجہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اور توجہ دلانا چاہتا ہوں آنریبل منسٹر کی، جی جولا بنگل صاحب ان کا بھی نظر رکھی جائے، سراؤدین صاحب کا بھی ہے اور ہدایت صاحب کا بھی، دونوں کا۔ جی جناب اسپیکر، اس میں آلریڈی ہمارے معزز ممبران اسمبلی ان کی سی ایم صاحب کے ساتھ ملاقات ہو چکی تھی، اور اس میں سی ایم صاحب کی جانب سے ہدایات کی تھی کہ جتنے بھی ایم پی ایز ہیں حکومت کے اور اپوزیشن کے، تو تمام ڈی اوز کو ہم نے ہدایات جاری کی ہوئی تھی کہ متعلقہ ڈسٹرکٹ میں تمام ایم پی ایس کے ساتھ کنسلٹ کریں، اور جتنی بھی پوسٹیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے پوسٹیں فل کر دیں۔ تو میرے خیال میں کافی ڈسٹرکٹ میں تو ہو چکا ہے، اور جن ڈسٹرکٹ میں اگر یہ مسئلے ہیں تو وہ بتا دیں۔ آلریڈی ہم نے کافی ڈی اوز کو بھی چینج کر دیا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد کوئی مسئلہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جی دیکھیں دیدی مجھے ریکویسٹ کی ہے، وہ آیا تھا اور جبروت سے جی سر، اس کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ 7 سال ہو گئے کہ اغوا ہوا ہے، اور ابھی تک اس کا نہ پولیس پتہ لگا سکی ہے، نہ مطلب ایکس فاٹا جب فاٹا تھا نہ اس وقت کوئی پتہ لگ سکا ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، اگر اس بچے کے لیے کچھ کر دیا جائے، وہ بھی چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کا چھوٹا بھائی ہے یہ، تو 7 سال ہو گئے کہ اغوا ہوا ہے، بچے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ تو اگر آپ اس پہ پولیس کو اگر کوئی انسٹرکشن دے دیں کہ میں اس بچے کو ادھر بھجوا دوں، تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنی تمام روزات ان کو سنا دے، تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ انسانیت کا مسئلہ ہے، ایک ماں کے بچے کا مسئلہ ہے۔ ابھی اجازت کے بعد اس بچے کو لام منسٹر صاحب کے پاس بھیج دیں۔ اوکے لام منسٹر وہ بچہ ہے، اس کا بھائی لاپتہ 5-6 سال سے، تو مسئلہ سن لیں، پھر جیسے اس کا کوئی سلوشن آتا ہے بتا دیں ان کو۔ اجازت کے بعد جی بابا صاحب بتائیں جناب اسپیکر کی، آج تو 2-3 دن سے بڑے اہم پوائنٹ جو ہے وہ فل ہو جاتے ہیں، تو کائنڈلی اس لاسٹ آئٹم پہ آگے مہربانی ہو جائے گی۔ The Minister for Allah to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Power Crushers Installation, Operation and Regulation Bill 2019 may be taken into the consideration at once. Thank you, Mr. Speaker. Sir,
I beg to move that the Khyber Pakhtunkhwa Power Crushers Installation, Operation and Regulation Bill 2019 may be taken into consideration at once. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Power Crusher Installation, Operation and Regulation Bill 2019 may be taken into the consideration at once. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. Since no amendment has been proposed by any परुण के लिए परुण जमीन एजेंडा वाले पार्टी के बाद दी द कोरम निशान लीक करेगा ना दा खबर चला ना परुण के काउंट करें. जब हो जाए तो फिर since no amendment has been proposed by any honorable member in class 1 to 7 of the bill, therefore question before the House is that class 1 to class 7 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. I have it, class 1 to 7 stand part of the bill. Amendment in class 8 of the bill. Ms. Naima Kishore Sahaba MPA to please move her amendment in class 8 of the bill. मेरे ख्याल में तो quorum point out हुआ है, लेकिन quorum पूरा है जी. नहीं, मैंने नहीं किया. नहीं, quorum पूरा है जी. रावले साहब. सर, ये नईमा किश्वर साहिबा ने जो अमेंडमेंट पेश की है, ये बहुत अच्छी अमेंडमेंट है. इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की गई है, दरख्तों को बचाने की बात की गई है. गवर्नमेंट इसके साथ एग्री करती है सर. चले. The motion before the House is that the amendment moved by the honorable member may be adopted. मूव करें ना आप. चले, आप पहले मूव कर लें. थैंक यू स्पीकर साहब. मैं यही चाह रही थी कि हमारी, क्योंकि ये जब क्रशर्स लगते हैं तो एनवायरनमेंट के बचाव के तरीक़ेकार हो, दरख्तों पे हम इतनी ख्वारी करते हैं, सालों हम दरख्तों को उगाते हैं, और फिर जब ये हम इस किस्म की इंडस्ट्री लगाते हैं तो इसको उखाड़ के फेंकते हैं. तो हम चाहते हैं कि उसकी बचाव हो, तो उसके लिए मैंने ये मूव की थी. तो इसमें मैं चाह रही थी कि इसमें नए क्लासेस 8 में हम वो करें कि H को और I को हम वो डाल दें कि H में उसके अल्फाज ये हो कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन प्रिंसिपल एंड लॉस, एंड I का ही वर्डिंग ये हो कि ट्रांसफर ऑफ ट्रीज फ्रॉम द प्लेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर क्रशिंग विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी टू अदर प्लेस. Thank you. The motion before the House is that amendment moved by the honorable member may be adopted. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. Amendment stand part of the bill. Now, question before the House is that the amendment class 8 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The amended class 8 stand part of the bill. Clause 9 to 20. Since no amendment has been proposed by any honorable member in clause 9 to 20 of the bill, the question before the House is that clause 9 to 20 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those against it may say no. Ayes have it. Clause 9 to 20 stand part of the bill. Preamble and long title also stand part of the bill. The Minister for Revenue Law to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Power Crusher Installation, Operation and Regulation Bill 2019 may be passed. सर, मैं पेश करने से पहले शुक्रिया भी अदा करता हूं जितने अपोजिशन मेंबर हैं, जितने ट्रेजरी मेंबर्स हैं.
کہ یہ بڑا امپورٹنٹ بل ہے اور پاور کریشر بغیر کسی اس کے ریگولیشن کے یا بغیر کسی مطلب ان کے اوپر کوئی اسٹینڈرڈ اپلائی نہیں ہوتے تھے، تو یہ اس ایکٹ کے ذریعے ان کے اوپر اپلائی ہوں گے اور انوائرمنٹ ہمارا سیف ہوگا۔ میں آنریبل نعیمہ کشور صاحبہ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بڑی اچھی امینڈمنٹ پیش کی ہے جو ہاؤس نے آج اڈاپٹ کر لی ہے۔ سر، I beg to move that the Khyber Pakhtunkhwa Power Crushers Installation, Operation and Regulation Bill 2019 may be passed. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Power Crusher Installation, Operation and Regulation Bill 2019 may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it, the bill is passed. Item number 12, discussion on adjournment motion number 1311 of Mr. Akram Khan Durrani Sahab, MPA. Ji Babak Sahab, start discussion please. شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ اللہ منسٹر صاحب کی توجہ چاہیے، میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ جناب اسپیکر، ہمیشہ سے ہمارے صوبے میں جو مسائل ہیں اور جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے جناب اسپیکر، بنیادی طور پہ جو ہمارے حقوق ہیں اور جو جناب اسپیکر آئینی پاکستان نے ہمیں جو حقوق دیے ہیں یا جو اختیارات دیے ہیں، ایک زمانے سے ایک لڑائی آ رہی ہے جناب اسپیکر، ایک زمانے سے ایک جنگ آ رہی ہے، اور ہر فورم پہ ہم اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں اور اپنی نمائندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں جناب اسپیکر۔ بجلی کے خالص منافع کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف اسی حکومت کو مشکلات نہیں ہیں، جتنی بھی ماضی میں حکومتیں گزری ہیں ان تمام حکومتوں کو مشکلات رہی ہیں۔ اور جناب اسپیکر، جب مضبوط مرکز کی بات کرنے والے حقیقت میں اسی ملک کو کمزور کر رہے ہیں جناب اسپیکر، یہ ملک تب مضبوط ہوگا جب اسی ملک کی فیڈریٹنگ یونٹس یعنی جو ہماری صوبے ہیں وہ مضبوط ہوں گے جناب اسپیکر۔ آج بھی جناب اسپیکر آپ کے سامنے گیس کی کمی اور گیس کی ضرورت کے حوالے سے بات ہوئی، تو اس کی بھی میرا آئین واضح ہے جناب اسپیکر، آئین میں لکھا ہوا ہے بجلی کے استعمال اور بجلی کا جو خالص منافع ہے، ظاہر ہے اس سے بھی میرا آئین بڑا واضح ہے۔ لیکن یہ بڑا عجیب ہے اور یہ بڑا افسوسناک ہے جناب اسپیکر کہ آئین میں متعین اختیار ہماری صوبے کو نہیں دیا جا رہا جناب اسپیکر۔ آپ بھی اخبارات میں پڑھ رہے ہو جناب اسپیکر اور ہم بھی پڑھ رہے ہیں کہ جو AGN قاضی فارمولہ ہے اسی فارمولے کے مطابق ہمارے موجودہ ایڈوائزر صاحب جو انرجی اینڈ پاور کے ہیں چیف منسٹر کے، انہوں نے جو کیلکولیشن کی ہے تو 2016 اور 2017 میں ہمارا بنتا ہے 128 ارب روپیہ صرف ایک سال کا، 17-18 کا ہمارا بنتا ہے 138 ارب روپیہ، 18-19 کا ہمارا بن رہا ہے 150 ارب روپیہ۔ جناب اسپیکر، ان سب کو جب ہم ملاتے ہیں تو 416 یا 415 ارب بنتا ہے۔ جناب اسپیکر، اسی آئین میں بھی لکھا گیا ہے کہ اگر صوبے کا مرکز کے ساتھ کسی مسئلے پہ کوئی ایشو ہو تو وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں چلا جا سکتا ہے، یعنی جو CCI ہے وہ بھی آئینی فورم ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ 9ویں دن میں CCI کا اجلاس ہونا چاہیے لیکن 1 سال میں ہو جاتا ہے۔ 1 سال میں جب اجلاس ہو جاتا ہے تو ہماری صوبے کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، اور مجھے بڑے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرے ملک کا وزیر اعظم آئین میں درج جو میرا حق ہے اس کے حوالے سے
मीटिंग को बता देते हैं कि इसके लिए कोई सोर्स ढूंढे ताकि सूबे को हम किस तरह अदायगी करें। बाबा ये तो कॉमन सेंस की बात है। 4,500 मेगावाट बिजली तो सिर्फ मैं कुरबेला डैम से दे रहा हूं। 87 पैसा पर यूनिट प्रोडक्शन कास्ट है। रोजाना आप बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हो। सिंध में और पंजाब में जब आप कोल से बिजली बना रहे हो तो 58 रुपया पर यूनिट जो है उसकी कॉस्ट आती है। मैं 87 पैसा में बिजली बना रहा हूं। जरूरत मेरी 3,000 मेगावाट है। आप मुझे दे रहे हो 1800 मेगावाट। 4,500 से ज्यादा मेरे कारखाने बंद हैं। आप मेरी लोड शेडिंग को देते, आप बिजली की कीमत को देते। जनाब स्पीकर, आज लोग रो रहे हैं। हमें तो इसी बात पे अफसोस होता है जब वजीर आजम इजरा की पख्तूनख्वा में जलसे से खिताब करता है तो जलसयाम में कहता है कि मरकज इसी पोजीशन में नहीं है कि वो सूबे को अपना बिजली का जो खालिस मुनाफा है उसकी अदायगी कर सके। जनाब स्पीकर, ये तो बोंडा मजाक है मेरे सूबे के साथ। 6,000 मेगावाट बिजली हम दे रहे हैं सारे मुल्क को। जनाब स्पीकर, हम तो लोग जाहिर है ये बड़ा रेयर केस होता है कि सूबे में जिस पार्टी की हुकूमत होती है मरकज में भी उसी पार्टी की हुकूमत आ जाए। ये बड़ा रेयर केस होता है पाकिस्तान में। लेकिन मुझे जवाब कौन देगा जनाब स्पीकर? ये तो मुझे कौन कर्नल लोधी साहब देंगे या जियाउल्लाह बंगी साहब मैं तो देंगे या लियाकत खान देंगे। 3 मिनिस्टर आए यहाँ पे। लॉ मिनिस्टर भी इधर कहीं महमद बाबा साहब हाजी मैं इसको मंडे के लिए पेंडिंग कर ले। है ही नहीं कोई तो कौन जवाब देगा? इम्पोर्टेंट है। नहीं जनाब, अगर मंडे को इसको रखें। ये तो बड़ा अफसोसनाक है कि लॉ मिनिस्टर साहब इधर बैठे थे और बाहर चले गए। ये सूबे की ओके, मैं एग्री करता हूँ। मुझे एक मिनट ये कर देना जिस दिन डिस्कशन हो किसी एडजर्नमेंट मोशन पे उस दिन क्वेश्चन आवर न रखें। नहीं, वो तो देखना चाहिए ना। वो जरा खुद रो रहे हैं। नहीं लॉबी में होंगे। मंडे के लिए मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो हुकूमत खुद रो रही है सारे जरिए। नहीं, इंसानी जरूरत को हम देखते हैं। आगे नमाज का भी टाइम में वो वजू के लिए गए थे। मैं यही शौकत साहब भी जरिए, सारे जरिए तौर पर बहरान का शिकार है। जो आपका 500 अरब रुपया बनता है, सूबाई हुकूमत हमें बताए कि 1.5 साल में इन लोगों ने कौन सी संजीदा कोशिश की है ताकि बिजली का जो खालिस मुनाफा है वो खैबर पख्तूनख्वा को मिल जाए, जो इनका आईनी हक है। जनाब स्पीकर, अगर सूबे में हुकूमत की ये हालत हो जो सूबे की वकालत ना कर सके, जो सूबे की नुमाइंदगी ना कर सके, तो जाहिर है भुगतना तो फिर सूबे के अवाम ने। वो तो चंदों से रोड बनाएंगे, वो तो चंदों से ट्रांसफार्मर बनाएंगे। जनाब स्पीकर, आप देखें महंगाई में जो इजाफा हुआ है, अगर हमारे वसाइल पे हमें जो हमारा इख्तियार जो हमें आइन ने दिया है, मावराए आइन तो हम मुतालबा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आइन ने जो हमें इख्तियार दिया है और वजीर आजम पाकिस्तान ने आईनी पाकिस्तान के मुताबिक वजीर आजम का हलफ लिया है। वजीर आजम पाकिस्तान जब खुद जलसयाम में ये बात करता है कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं, हम देख रहे हैं कि उनका जो नियर एंड देयर कोई टेलीविजन का चैनल हो, उनके अरबों रुपए तो माफ होते हैं, जो उनके अपने होते हैं लाडले होते हैं, जिन्होंने बैंकों से अरबों रुपया कर्जा लिया होता है, उनको तो माफ किया जाता है। जनाब स्पीकर, हम ये भी देख रहे हैं कि अभी 1 महीना नहीं हुआ, पंजाब में 1340 मेगावाट
کول سے آپ بجلی بنانے کے پروجیکٹ کے لیے تو آپ کے پاس پیسہ ہے. جناب اسپیکر میرے صوبے میں اب بھی 6000 میگا واٹ بجلی ہم پانی سے پیدا کرتے ہیں, سستی بجلی. جناب اسپیکر تربیلا صاحب کو میں نے مثال دیا, آپ ورسک کو دے کے 1 روپیہ پہ بنتا ہے, آپ ملکنٹری کو دے کے میرے خیال میں 2 روپے پہ یونٹ بنتا ہے. جناب اسپیکر اسی طرح آپ گرال کو دے کے جناب اسپیکر. تو یہ سوال صوبائی حکومت کی کارگزاری کے ایک سوالیہ نشان ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کو تو سب سے زیادہ ووٹ اسی صوبے سے ملا ہے. اس حکومت میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کو بتائے کہ 30,000 میگا واٹ بجلی ہم مزید یہاں سے پانی سے پیدا کر سکتے ہیں. کیا مرکزی بجٹ میں ہمارا حصہ نہیں ہے کہ یہاں سے ایک پروجیکٹ شروع کر دے؟ جناب اسپیکر کیا صوبائی حکومت میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کو بتائے کہ آئینی پاکستان کے مطابق بجلی کے خالص منافع کا حق ہمیں آئین نے دیا ہے, آپ کیوں اس سے انکار کر رہے ہو؟ جناب اسپیکر کیا صوبائی حکومت میں اتنی ہمت نہیں ہے؟ یہاں پہ بتایا گیا, میں نے بتایا جناب اسپیکر کہ کرک میں اور یہاں پہ جو گیس پیدا ہو رہی ہے جناب اسپیکر اس پہ تو آئین میں 157 میں میرے خیال میں, اگر میں غلط نہیں 157 میں لکھا ہوا ہے کہ پہلا حق جو ہے اسی صوبے کا ہے جس صوبے میں وہ کنواں ہے موجود ہے. جناب اسپیکر اگر یہ حکومت ہے اسی لیے لانی ہوتی ہے تاکہ وہ خاموش رہے, تاکہ وہ صوبے کی نمائندگی نہ کر سکے. جناب اسپیکر تو پھر تو ان لوگوں کو صوبے کے عوام کو جواب دینا پڑے گا. ان چیزوں سے اب مزید کام نہیں چلے گا کہ 1.5 سال ہو گیا, 1.5 سال 5 سالوں سے پہلے جناب اسپیکر یہ وزراء صبح شام صرف یہی چیزیں ریپیٹ کریں گے کہ پچھلے لوگ کرپٹ تھے, پچھلے لوگ نااہل تھے. ان کی نااہلی کی تو میرے خیال میں داستانیں لکھی جائیں گی, داستانیں لکھی جائیں گی. کیا میں پوچھ سکتا ہوں جب خیبر میں جلسہ ہو رہا تھا وزیر اعظم نے جب صاف انکار کیا تو مجھے بتایا جائے کہ اسی صوبے کی کون سے منسٹر اور اسی صوبے کی چیف منسٹر نے سب وزیر اعظم صاحب کو گلا کیا ہے کہ اگر آپ ہماری آئینی حق سے دستبردار ہو رہے ہو یا انکار کر رہے ہو تو ہم احتجاج کر رہے ہیں. یہ صوبے کی نمائندگی ہوتی ہے. سی سی آئی کا اجلاس یہ ہمیں بتائے 23 تاریخ کو اجلاس ہوا ہے, 23 تاریخ کو اجلاس ہوا ہے. صوبائی ترجمان مجھے بتائے نا کہ صوبے کی کس ایشو پہ سی سی آئی نے ڈسیزن لیا ہے اور خاص کر بجلی کے خالص منافع کے حوالے سے. جناب اسپیکر ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا آپ کا جو مرکزی حکومت ہے وہ ایجین قاضی فارمولی سے انکاری ہے. جناب اسپیکر ایک آئینی فارمولے سے انکاری ہے. سی سی آئی نے اس کی منظوری دی ہے. جناب اسپیکر فیڈرل کیبنٹ نے منظوری دی ہے. جناب اسپیکر سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے. جناب اسپیکر اور صوبائی حکومت ہے کہ خاموش تماشائی. ہم نہیں سمجھتے کہ صوبے کے حقوق آیا اسی طرح سے آپ یہ لوگ حاصل کریں گے. روزانہ اخبارات میں بڑے بڑے خبریں آتی ہے کہ اس کے لیے ہم نے 5 ارب منظور کر دیے, یہاں کے لیے ہم نے 10 ارب منظور کرے. جب ہم کوشچن دیکھتے ہیں تو 1 ارب کے اگینسٹ یہ لوگ 1 لاکھ ایلوکیٹ کرتے ہیں. 1 لاکھ 10 ارب کے اگینسٹ 10 ملین کرتے ہیں یا 1 ملین کرتے ہیں. جناب اسپیکر یہ مذاق جناب اسپیکر ابھی ختم ہونا چاہیے. مجھے امید ہے اور ہم تب بھی توقع رکھتے ہیں, ہم تب بھی امید رکھتے ہیں. جناب اسپیکر میں نے فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ اس مسائل کے لیے پارلیمانی جناب اسپیکر پارلیمانی جرگہ یہ لوگ بنائیں تاکہ ہم وہاں جائیں. ہم بیچ تو نہیں مانگ رہے ہیں. جناب اسپیکر ہم کوئی بیکاری تو نہیں ہے, ہم سارے پاکستان کو چلا رہے ہیں. سارا پاکستان ہمارے وسائل سے چل رہا ہے. جناب اسپیکر اور یہ میں بھی منسٹر انفارمیشن کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ ہم جناب اسپیکر ہم سیلر ہیں, سیلر. ہم جمعہ سے جمعہ آج 1:30 بجے ہوگی تاکہ اس کو کمپلیٹ ہو جائے. جناب اسپیکر یہ پوائنٹ منسٹر انفارمیشن نوٹ کر لیں کہ ہم بجلی بیچنے والے ہیں,
لیکن ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کتنا میگا واٹ بجلی بیچتے ہیں. یہ جو ہمارا خریدار ہے وہ ہمیں سلپ بیچتا ہے کہ میں نے آپ سے اتنی بجلی خریدی ہے. ہم بھی عجیب لوگ ہیں جناب اسپیکر. وہ ہمیں جو سادہ نظام ہے مرکزی حکومت تربیلا ڈیم پہ، ورکشپ ڈیم پہ، گرال کھنڈ پہ جتنی بھی پانی سے ہم بجلی پیدا کرتے ہیں ان یونٹ پہ وہ سسٹم ہمیں لگانے بھی نہیں دے رہے جناب اسپیکر. جناب اسپیکر یہاں پہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی بیٹھے ہیں. مسئی پروجیکٹ کی 2.6 میگا واٹ بجلی جو ہم جس اسٹیشن میں دے رہے ہیں 1 سال سے وہ ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں کر رہے ہیں. 1 سال سے وہ ہماری بجلی مفت لے رہے ہیں جناب اسپیکر. وہ آج اور کل آج اور کل آج اور کل مجھے منسٹر انفارمیشن بتائے کہ آیا وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ مسئلہ CCI میں اٹھایا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے مرکزی حکومت سے احتجاج کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے مرکزی حکومت کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ دیکھتے ہوئے یہ معاملے پہ ڈسکشن کیے جناب اسپیکر؟ جناب اسپیکر وہ تو خوش ہو رہے ہیں، وہ تو خوش ہو رہے ہیں جناب اسپیکر. ادھر NSC کا ایوارڈ کا اجرا نہیں ہوگا، الٹا یہ غیر آئینی ہے کہ تمام صوبوں کے شہر میں انہوں نے کمی کر دی ہے جناب اسپیکر. ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ NSC ایوارڈ کا اجرا ہوگا تو ہمارے فائنانشل شیئر میں اضافہ ہوگا جناب اسپیکر. وہ نہیں کر رہے ہیں، وہ تو ڈیو ہے، وہ بھی کانسٹیٹیوشنل ہے. کیا جناب اسپیکر ہم پوچھ سکتے ہیں کہ جب ہم آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں، جب ہم پارلیمان پاکستان کی بات کرتے ہیں، جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں، اور جب جو با اختیار لوگ ہوتے ہیں جب وہ خود آئین کو پامال کرتے ہیں، ماورائے آئین فیصلہ کرتے ہیں، ماورائے آئین اقدامات کرتے ہیں جناب اسپیکر، یہ اس فیڈریشن کے لیے نقصان دہ رہے گا جناب اسپیکر. جناب اسپیکر جب احساسی محرومی اور احساسی کمتری بنتی جائے گی جناب اسپیکر، یہ ملک کی مضبوطی اور سلامتی کا باعث نہیں، کمزوری اور بدنامی کا باعث بنتا ہے جناب اسپیکر. لہٰذا میں آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں صوبائی حکومت سے، اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے، یہ پیسے تو آپ کو ملیں گے. 500 ارب روپیہ جب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں دیں 3 سال کا، وہ تو آپ کو ملیں گے. اور ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ کے انصاف کا ترازو پھر کیا ہوتا ہے. آپ نے تو آلریڈی اپوزیشن کو دیوار سے لگایا ہوا ہے، جہاں تمام ممبران ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں، اپنی فنڈس کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم تب بھی صوبے کے حق کی بات اگر ہم اپوزیشن میں ہوں یا ہم حکومت میں ہوں، ہم دھڑلے سے کریں گے اور ڈنکے کی چوٹ پہ انشاءاللہ کریں گے اور ہر فورم پہ کریں گے. یہی میں ریکویسٹ کرتا ہوں صوبائی حکومت سے کہ صوبائی مسائل پہ ایک پارلیمانی جرگہ بنائیں تاکہ ہم یہاں پہ بیٹھیں، جو ہماری ایشوز ہے اپنے میں اجلاس کریں، ان پہ ایک فائنل ڈیسیژن لیں اور جا کے مرکزی حکومت سے بات کریں، دو ٹوک بات کریں تاکہ جو ہمارے حقوق ہے وہ ہمیں جناب اسپیکر مل سکے. تھینک یو ویری مچ. لاج محمد خان صاحب 1 منٹ اور اس پر آپ کریں. عنایت خان، لاج محمد خان کو 1 منٹ دے دیں. جی لاج محمد خان صاحب. تورغار جو ہے وہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے صوبے میں سب سے زیادہ پسماندہ ہے. السلام علیکم. تورغار صوبے کا سب سے پسماندہ ضلع ہے. اب چاہیے تو یہ کہ اس ضلع کو سب سے زیادہ ہر کام میں ترجیح دی جائے. گزارش ہے کہ 2 دن پہلے ہمارے تورغار کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر کو تبدیل کیا ہے، جو کہ صرف 4 ماہ سے وہاں پر تعینات تھا. ایک اچھا کام کر رہا تھا، ایک اچھا افسر ہے جس نے جس ضلع میں بھی گیا ہے بڑا اچھا کام کیا ہے. اگر چیئرمین صاحب تھوڑی توجہ دے دیں تو مہربانی کر کے. یہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر 4 مہینے سے وہاں پر کام کر رہا تھا، اس کو تبدیل کیا گیا ہے بغیر کسی وجہ کے. اس کو مہربانی کر کے واپس کیا جائے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارا پبلک ہیلتھ کا ایکشن کو بھی تبدیل کر دیا اور بڑا
सुनहरी काम किया कि उसकी जगह एक खातून को भेज दिया है, जो कि तोरघर के उस पहाड़ी इलाके में मर्द नहीं जा सकता, तो खातून किस तरह काम करेगी। पानी का मसला तोरघर में सबसे ज्यादा है। मेहरबानी फरमाकर ये दोनों ट्रांसफर जो है कैंसिल की जाएं, ताकि हमारे जिले में कुछ न कुछ मेहरबानी हो सके। आपकी जी इनायतुल्लाह साहब। जनाब चेयरमैन साहब, नेट हाइडल प्रॉफिट के ऊपर डिबेट चल रही है। हमारा एडजर्नमेंट मोशन था, उसको डिबेट के लिए मंजूर किया गया है। मैं समझता हूँ ईवान के अंदर वज़रा मौजूद रहेंगे, वो हमारे तकरीर के नोट्स लेते रहेंगे और इस पर रिस्पॉन्ड भी करेंगे। जनाब स्पीकर साहब, मुझसे पहले जनाब सरदार हुसैन बाबक साहब ने इस मसले पर तफसील से इजहार ख्याल किया है और उन्होंने आईन के आर्टिकल 161(2) का हवाला दिया। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वाहिद आर्टिकल है, यानी उन चंद आर्टिकल में से एक आर्टिकल है जिसके अंदर एक्सप्लेनेटरी प्रोवाइडो दिया गया है और इसमें बाकायदा नेट हाइडल प्रॉफिट को डिफाइन किया गया है कि नेट हाइडल प्रॉफिट क्या है। मैं वक्त के इख्तिसार की वजह से उसको पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन इसमें पूरी तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। और ये बाबक साहब ने कहा कि हम पिछले लोगों पे इल्जामात लगाते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, पिछले लोगों ने हमें बहुत कुछ दिया है। मैं समझता हूँ इस असेंबली को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, मुफ्ती महमूद साहब को, इस असेंबली को, मौलाना शाह अहमद नवरानी को, खान अब्दुल वली खान, प्रोफेसर गफूर अहमद, इन जैसे स्टालवर्ड्स को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, जिन्होंने ये क्लास आर्टिकल 161(2) और इसकी एक्सप्लेनेटरी क्लास आइन के अंदर शामिल करके हमारे हुकूक जो है आइन के अंदर महफूज कर दिए हैं। और जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं कि ये जो AGM काजी है, गुलाम आफ्ताब नबी काजी जिसका नाम था, ये प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे, स्टेट बैंक के गवर्नर थे, सेक्रेटरी फाइनेंस रहे, वापदा के चेयरमैन रहे। इनकी सरबराही में जनरल जियाउल हक ने जनरल फजल हक के कहने पे 1987 के अंदर ये कमीशन बनाया था और उन्होंने काजी कमेटी मेथोडोलॉजी का फार्मूला दिया। उस फार्मूले को 1991 में CCI ने अप्रूव कर दिया, 92 में और 93 में, 97 में उस फार्मूले को इंडोर्स किया गया और उसके मुताबिक उस वक्त से हमें 6 अरब रुपए मिल रहे थे। MMA की हुकूमत ने, MMA ने इस पे अनकैपिंग का मसला रेज किया और इस पे आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल बना। उस ट्रिब्यूनल ने भी हमारे हक में फैसला दिया और फिर ANP की हुकूमत में वो पैसे आना शुरू हो गई। इसके बकायाजात 70 अरब की सूरत में परवेज खटक साहब के सरबराही में पार्लिमानी ग्रुप बना था, उसके नतीजे में हमारी सूबे को मिले। जनाब स्पीकर साहब, मसला क्या है? मसला बुनियादी तौर पर यह है, एनर्जी मिक्स है। एनर्जी मिक्स क्या है? एनर्जी मिक्स ये है कि आप कूल से भी बिजली प्रोड्यूस करते हैं, आप फर्नेस ऑयल से भी बिजली प्रोड्यूस करते हैं, आप LNG से भी बिजली प्रोड्यूस करते हैं, आप LPG से भी बिजली प्रोड्यूस करते हैं और आप हाइडल पावर जनरेशन भी करते हैं। और 150 से ज्यादा कंपनीज और स्टेशन जो है हाइडल पावर स्टेशन इस मुल्क के अंदर बिजली पैदा करते हैं। आप कूल और बाकी दीगर से 25 रुपए से लेके 58 रुपए तक पर यूनिट बिजली प्रोड्यूस करते हैं, जबकि हमारे सूबे में आप ऑन एवरेज वेरी करती है, ऑन एवरेज 4 रुपए से लेके 5 रुपए तक हाइडल पावर जनरेट करते हैं। आगे आप क्या करते हैं? आप ये सारे मिक्स कर देते हैं। मेरी बिजली 4 रुपए प्रोड्यूस होती है, आप उसको मेरे ऊपर 12 रुपए पे बेच देते हैं, दोबारा मैं 12 रुपए पे खरीद लेता हूं। आप इसको मिक्स करके मेरे प्रॉफिट को जीरो करते हैं। ये एनर्जी मिक्स जो है ये वो बुनियादी इशू है, ये मेरा मौकफ नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौकफ है। ये जो बाबक साहब ने फिगर्स कोट किए हैं कि 2017-18 के अंदर हमारे कोई 128 बिलियन थे, इसके बाद कोई 138 बिलियन और इसके बाद कोई 150 बिलियन हमारे पैसे बनते हैं, ये फिगर्स और कैलकुलेशंस हमारे एनर्जी डिपार्टमेंट के हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फिगर्स हैं और हमें मिल नहीं रही हैं। और ये मैं ये बात कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर साहब कि CCI के अंदर हमें खबरें मिल रही है, हमें खबरें मिल रही हैं कि CCI के अंदर AGM काजी
کمیٹی میتھڈالوجی کے فارمولے کو چینج کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہے. ہم ریکارڈ پہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے فاؤنڈرز نے، فور فادرز نے ہمارے لیے ہمارا رائٹ پروٹیکٹ کیا تھا. اس سے پہلے حکومتوں نے اس کے لیے جدوجہد کی، اس کے نتیجے میں پیسے لیے. اگر ہمارے اس فارمولے کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ حکومت کرمنل نیگلیجنس کرے گی اور خیبر پختونخوا کے عوام ان کو معاف نہیں کریں گے. آج آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے. آپ کا پورا بجٹ جو ہے، جو آپ کا فورن کمپوننٹ ہے، فورن پروجیکٹ اسسٹنس ہے، اس کو نکالے تو آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ 100 بلین سے کم ہو جاتا ہے. جناب چیئرمین صاحب، اگر آپ کو 150 بلین روپے ملیں گے تو آپ اس صوبے کے اندر مزید ریونیو جنریشن کے پروجیکٹ کریں گے. اس صوبے کی تقدیر بدل جائے گی. یہ صوبہ ڈیولپ صوبہ ہو جائے گا. اس کے اندر غربت نہیں رہے گی، اس کے اندر کوئی الیٹریٹ نہیں رہے گا، اس کے اندر ناخواندگی نہیں رہے گی، اس کے اندر ہیلتھ کا مسئلہ نہیں رہے گا. اس لیے جناب اسپیکر صاحب، چیئرمین صاحب، جب ہم اسمبلی کے اندر اس پہ بات کرتے ہیں تو آخر میں اس کو ایجنڈے کے اوپر رکھتے ہیں، بالکل آخری نقطہ رکھتے ہیں. پھر وزراء بھی چلے جاتے ہیں، ایوان بھی خالی ہو جاتا ہے، کوئی قوم کی نشاندہی کر دیتا ہے. اس سے پہلے یہ صوبائی حکومتوں کی ٹریڈیشن رہی ہے کہ فلور آف دا ہاؤس پہ جو بھی اس بات کو اٹھاتا ہے وہ اس کو انکریج کرتے ہیں. لیکن میں نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے حوالے سے میں کئی مرتبہ ایڈجرمنٹ موشن لے آیا. یہ تو پارلیمانی لیڈرز نے مل کے اس کو ڈلوا دیا، ورنہ اس پہ لکھا گیا تھا یہ ایڈمیسیبل ہی نہیں ہے. اسپیکر صاحب نے اس پہ لکھا تھا یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. صوبے کا رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے، صوبے کو ملنا ہے، اور آپ کہتے ہیں ایڈمیسیبل نہیں ہے. اس ہاؤس کے اندر اس پہ ڈیبیٹ کو نہ صرف یہ کہ انکریج کرے بلکہ پرووک کرے اس پہ ڈیبیٹ کو، اور اس پہ حکومت جو ہے اپوزیشن کو موقع دے. یہ جو ہماری آواز ہے یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی آواز ہے، یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی آواز ہے. یہ آپ جب پھر وہاں فورمز کے اندر جا کے بیٹھ کے بات کریں گے تو آپ کو کوئی نہیں کہے گا. آپ کا جو CCI کے اندر فارمولہ چینج کرنے کی اور ہماری رائٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے، خود عمران خان نے، میں اس سے ایک توقع نہیں کر رہا تھا. سچی بات یہ ہے، گریٹ ریگارڈ فار عمران خان. میں عمران خان سے یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ آن ریکارڈ لوگوں کے سامنے یہ کہے گا کہ ہمارے پاس خیبر پختونخوا کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہے. جناب چیئرمین صاحب، آپ نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ آپ اس کا برڈن آف کنزیومر کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. آپ انرجی مکس کو کیوں ختم نہیں کر رہے ہیں؟ میرے ہائیڈل پاور جنریشن کے اوپر جتنے میرا خرچہ ہوتا ہے، جتنا آپ پھر اس کو کنزیومر کے اوپر بھیج دیتے ہیں، اس میں جو فرق رہ جاتا ہے وہ پیسے مجھے دے دے، مجھے باقی چیزوں کے ساتھ کلب نہ کرے. اور اس کا برڈن میں بتانا چاہتا ہوں کنزیومر کو شفٹ بھی نہ کیا جائے. اس کا برڈن یہ کنزیومر کو شفٹ کر رہے ہیں. جناب چیئرمین صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے صوبے کے مسائل حل ہو جائیں گے. میں بابا صاحب کے اس نقطے کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ آپ اس سے پارلیمانی جرگہ بنائیں. اس سے پہلے MMA کی حکومت میں بھی پارلیمانی جرگہ بننا تھا، ANC اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی پارلیمانی جرگہ بننا تھا، PTI اور جماعت اسلامی کی جو کولیشن گورنمنٹ تھی اس میں قومی وطن پارٹی بھی شامل تھی، اس وقت بھی پارلیمانی جرگہ بنا تھا. ہم دوبارہ آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں پارلیمانی جرگہ بنائیں. وہ جو ہمارے پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ صاحب تھے، اس کی سربراہی میں ہم نے اسلام آباد کے اندر باقاعدہ اس کے لیے ایجیٹیشن کی، وہاں پروٹیسٹ کیا. اس لیے میں حکومت کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، آپ کا مسئلہ ہے، اس کو سیریسلی لے اور ایوان کو اتنا خالی نہ چھوڑے. آپ جب صوبے کے انتہائی اہم ایشو پہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، وزراء نکل جاتے ہیں، ممبران نکل جاتے ہیں، اس کو آخری ایجنڈے کے آئٹم کے طور پہ رکھتے ہیں. ہم اس کو دوبارہ بار بار اٹھاتے رہیں گے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو ایسا نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو بار بار اٹھاتے رہیں گے اور جب تک ہمیں ہمارا رائٹ نہیں ملتا ہے ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں جناب چیئرمین. نعیمہ کشور صاحبہ پلیز. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. ایک ایشو بہت اہم ہے اور دوسرا ٹول بہت اہم ہے. اس کو ہم نے تحریک التوا کے طور پہ لیا ہے. اسپیکر صاحب میں آپ کی توجہ اس پہ بھی دلاؤں گی. پچھلے دنوں بھی جب تحریک التوا چل رہا تھا تو ایک ممبر نے فورم پوائنٹ آؤٹ کیا اور آپ اس کو شاید شیئر کر رہے تھے اور آپ نے
इजलास को नहीं स्पीकर साहब, मुझे एक पॉइंट मुकम्मल करने दे। जब तहरीक इंतवा होता है तो फिर चेयर के पास इजलास खत्म करने का इख्तियार नहीं होता। स्पीकर साहब एक मिनट, सनाउल्लाह साहब मुझे एक मिनट पॉइंट मुझे, जब तहरीक इंतवा चल रहा होता है, मैं जरा आपका तवज्जो स्पीकर साहब मुझे जरा कंप्लीट करने दे। जब तहरीक इंतवा चल रहा था फिर भी आपको सरदार सनाउल्लाह साहब ने कोरम की निशानदेही की है, प्लीज काउंट। आपके एक साथी मौजूद ब्रोकर ने उसी ने निशानदेही किया। गवर्नमेंट के लिए गिनती बजाए प्लीज। Please count again. Quorum incompleted. The sitting is adjourned till 2 p.m. Monday, 6 January 2020.